ریزہ ریزہ ہو جاتے. کیسے ہو جاتے؟ ریزہ ریزہ. جن پہاڑوں نے ایک کیل بنے ہوئے ہیں زمین پر کہ زمین کا جو بیلنس ہے ان پہاڑوں نے پکڑ کے رکھا ہے. اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے زمین ڈاماڈول ہو جاتی, لوگ دس جاتے اس میں. اللہ رب العزت کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ اللہ نے زمین کا بیلنس برابر رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پہاڑ بنائے. ہم جالوس سے فتح پور آتے, فتح پورہ سے سنترام پور جاتے, یا گجرات میں کہیں کا بھی سفر کرتے اور پورے ہندوستان میں لوگ جماعتوں میں جاتے, دیکھتے کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں. تو قرآن اگر اس پہ نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا, اور ہم اپنی جھوٹی بات کو, ہم اپنی غلط عادتوں کو, غلط حرکتوں کو, غلط مال بیچنے کے لیے میرے بھائی بزرگ اور عزیز دوستو قرآن کو بیچ میں لاتے ہیں, قسم کو بیچ میں لاتے ہیں. یہ ان قسم کھانے والوں پر لعنت ہے, لعنت. خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ہمارے نوجوانوں کو, بوڑھوں کو, ماں بہنوں کو جو بھی کلمہ گو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بھی پڑھا ہے, ہمیں اپنی باتوں میں قسم کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. الا یہ کہ جہاں ضرورت پڑ گئی, سامنے والا جب اس سچی بات کو, پکی بات کو نہیں مان رہا ہے, تو وہاں فقہا نے لکھا ہے کہ ہم اتنی قسم کھائے اللہ کی, صرف اللہ کی قسم کھانے کی اجازت ہے. لوگ تو ماں کی قسم کھا لیتے ہیں, باپ کی قسم کھا لیتے ہیں, بیویوں کی قسم کھا لیتے ہیں, یہاں تک کہ اپنے بچوں کی قسم کھا لیتے ہیں. میرے بھائیوں, بزرگوں اور عزیز دوستوں اور نوجوانوں, ہمارے اپنے بچوں کی قسم کھانے کی لعنت کا ہمیں کیا پتا کہ ہم اپنی جھوٹی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اپنے بچوں کی قسم کھا لیتے ہیں, اپنے ماں باپ کی قسم کھا لیتے ہیں, اور نہ معلوم کن کن کی قسم کھا لیتے ہیں. وہ لعنت ان بچوں پر پڑتی ہے, ان گھر کی مستورات پر پڑتی ہے, ان غلط اور جھوٹی قسم کھانے والے کے سر پر, ان کے گھرانے پر, ان کی دکانوں پر, ان کی تجارت پر اس کا اثر پڑتا ہے, اور مجھے اور آپ کو پتہ نہیں. پھر ہم کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو, میں اتنی محنت کر رہا ہوں, سچائی سے, امانت داری سے تجارت کر رہا ہوں, کاروبار کر رہا ہوں, میرا معاملہ صاف ہے, میرا لین دین صحیح ہے, میں اسلامی طرز پر اپنے آپ کو امت کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس کے باوجود بھی میری تجارت میں برکت نہیں, میری گفتار میں برکت نہیں, میرے کلام میں برکت نہیں, میرے لین دین میں برکت نہیں. میرے بھائیوں, کہاں سے برکت ہوگی؟ اس برکت کو, جو برکت اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہے, اس نے ہمیں لات ماری ہے, اور لات مار کر اس کے اپنے دکانوں سے نکالا ہے, اپنے گھروں سے نکالا ہے, اپنے معاشرے سے نکالا ہے, اپنے سماج اور اپنی کمیونٹی سے نکالا ہے. اس کو اپنے پیروں پر کلاڑی ہم نے ہی ماری. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو کچھ دکھ رہا ہے مجھے اور آپ کو یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی. اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے, اللہ اپنے بندوں کا قدردان ہے, لیکن یہ لات ہم نے ہی ماری. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. بات دوسری طرف چلے گی تو اللہ نے قسم کھا لی, اللہ نے زمانے کی قسم کھائی. اللہ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو انسان, جو ایمان والا, جو اللہ کا بندہ اور جو نبی کا امتی اگر سورہ عصر, یہ والعصر ان الانسان کی جو سورت ہے, اللہ رب العزت کی کیا منشا ہے, اس کی کیا تفسیر ہے, اس کا کیا ترجمہ ہے, اللہ کیا منوانا چاہتے ہیں, اللہ کیا بتلانا چاہتے ہیں, اگر اس پر غور کر لے اور غور کر کے اس پر عمل کر لے تو اس کی زندگی میں ہدایت کے لیے کافی ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حالات میں لکھا ہے کہ جہاں صحابہ کی دینی مجلسیں لگتی تھی, دینی لگتی تھی, ان کی تو کوئی دنیا کی ہوتی نہیں تھی, منع نہیں ہے, لیکن عام طور پر ہم نے جو پڑھا ہے سب نے دینی مجلسیں, تو مجلسوں میں سے اٹھنے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عادت یہ تھی کہ سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے, کیونکہ استحضار کہ اللہ نے قسم کھائی ہے, اور کس بات کی قسم کھائی ہے, اور آگے اللہ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں, کیا بتلا رہے ہیں, اس کے لیے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین وہ استحضار رہے, ان کو وہ بات بار بار یاد آتی رہے. اس کے لیے والعصر ان الانسان کی تفسیر وہ سورت کی تلاوت کرتے تھے, پھر اپنی مجلسوں سے اٹھتے تھے.
اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے قسم کھانے کی۔ قرآن تو حق ہے، اسلام حق ہے، نبی حق ہے، جنت اور جہنم حق ہے، قیامت حق ہے، مرنا حق ہے، اور مرنے کے بعد پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا یہ بھی حق ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ لیکن اللہ رب العزت قسم کھا کر اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں، ایک بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہ اس میں کوئی خصوصی بات ہے، اس میں کوئی خاص تاثیر ہے۔ ہم اپنے دوست احباب کی محفلوں میں، مجلسوں میں یا کہیں جاتے ہیں، کوئی نئی بات، نئی ٹیکنالوجی کی بات اگر آ گئی تو اس بات کو ہم بار بار دہراتے ہیں، 2 مرتبہ 3 مرتبہ، یہ آپ نے سنا ابھی نئی ٹیکنالوجی۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، پورا قرآن ٹیکنالوجی سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تم سوچتے نہیں ہو؟ افلا تتفکرون تذکرون، مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں قرآن نے ہمیں اشارہ دیا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں کیمپ ہوا تھا جاود میں اتوار کو، پچھلے بروڑا کے بہت بڑے ڈاکٹر، اس میں نان مسلم بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، اسپیشلسٹ، تو وہاں بات آئی، ہم نے کہا کہ بھئی قرآن میں 1000 سے زائد ہمارے محدثین نے، مفسرین نے، فقہا نے اور امت کے جو بڑے بڑے قرآن کی تفسیر کرنے والے مفسرین ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن میں کم سے کم 1000 آیتیں اسلام اور سائنس، میڈیکل اور سائنس، ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ ہے، جو میں اور آپ نہیں سمجھتے۔ ہم مانتے ہیں اللہ کو، ہم پڑھتے ہیں اللہ کے کلام کو، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے۔ اور انہی گورے لوگوں نے، انگریزوں نے ان آیتوں پر، قرآن پر، احادیث مبارکہ پر اتنا ریسرچ کیا، اس کا اتنا ابحاث کیا، اس کی اتنی تعلیم کی، اتنی گہرائی میں اترے کہ ٹیکنالوجی انہوں نے قرآن سے نکالی، احادیث سے نکالی اور اپنا نام دنیا میں کما کے چلے گئے۔ اور اللہ کا نظام ہے کہ آدمی حرام طریقے سے کمائے گا، اللہ اس کو بھی روزی دے گا، طریقہ چاہے غلط ہے، حرام کما رہا ہے لیکن محنت کر رہا ہے۔ ایک آدمی شراب بیچ رہا ہے اور شراب بیچ کے کروڑوں پتی بن رہا ہے، اور ایک آدمی حلال طریقے سے کچھ چیزیں بیچ کر وہ اپنے گھر کا گزارا کرتا ہے، وہ بھی کما رہا ہے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے 2 راستے بتا دیے، یہ اچھا راستہ ہے، غلط راستہ ہے۔ جس کو جس راستے سے کمانا ہو کما لو، کما رہے لوگ، اللہ کا ضابطہ ہے، چاہے وہ نان مسلم ہے، ان کے پاس اسلام نہیں ہے، لیکن ریسرچ اتنا کیا، اس کی گہرائی میں اتنا اترے کہ افلا، یہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے۔ مثلا قرآن کریم کی ایک آیت، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ اپنی قدرت بیان کرتے ہیں، افلا ينظرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، الى الابل كيف خلقت، یہ اونٹ کی طرف آپ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، اونٹ کی شکل و صورت اور اونٹ کی جسامت، اونٹ کا جو ڈھانچہ ہے، اس کو میں اور آپ جب غور سے دیکھیں گے تو اللہ کی قدرت نظر نہیں آتی ہمیں، ارے نہیں آتی۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ کی طرف دیکھو کہ اللہ نے اس کو کیسا تھمایا ہے، کیسا گاڑ دیا ہے، کیسا اس کو تھمبا بنا دیا ہے کہ زمین کو بالکل جکڑ کے رکھا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف دیکھو کہ اللہ نے کیسا انسانوں کے لیے بچھایا ہے۔ اللہ اپنی قدرت بیان کرتے، تو اس میں بھی بہت ساری ایسی ٹیکنالوجی کی باتیں ہیں جو میں اور آپ نہیں سمجھے، اور ان لوگوں نے جن کے پاس ایمان کے علاوہ سب کچھ ہے اور انہوں نے اپنی جان، مال، وقت، صلاحیت، استعداد قربانی لگا دی اس پہ، تو اللہ رب العزت نے ان کو وہ فہم عطا فرمائی، وہ سمجھ عطا فرمائی کہ ان قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے بہت ساری ٹیکنالوجی کی باتیں نکالی۔ جیسے پلین، زمانے میں خالی اسٹیمر تھے، اور اسٹیمر بھی کہاں سے آئے؟ وہ بھی قرآن سے آیا کہ نوح علیہ السلام کا وہ قصہ میں اور آپ سنتے ہیں کہ کشتی بنائی تھی نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، اور کتنا منزلہ تھی وہ کشتی، اور اس میں کتنے لوگوں کو چڑھایا جو ایمان لائے، اور جانوروں کے جوڑوں کو کہ وہ ایک الگ بات ہے،
یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے قرآن کے ریلیٹڈ نکالی، احادیث سے نکالی ہے، اور یہ آج امت اس کو اسلام اور سائنس، میڈیکل سائنس، ٹیکنالوجی کی بات سے یاد کرتی۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، یہ قرآن کریم ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، کہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ قرآن بتاتا ہے۔ اس لیے بتاتا ہے کہ اس سرزمین پر جس نے بھی جنم لیا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ جس نے بھی جنم لیا ہے اس کو فنا ہونا ہے، اس کو مرنا ہے۔ میں اور آپ 100-200 سال کا پٹا لکھوا کے نہیں آئے کہ بھائی احمد بھائی، یعقوب بھائی، فلاں بھائی یہ 200 سال جئیں گے، 500 سال جئیں گے، نہیں۔ اللہ نے کتنی چیزوں کا علم اپنے پاس رکھا ہے۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کو موت کب آئے گی۔ یہ احمد نام کا، محمد نام کا، عبدل نام کا یہ لڑکا یا لڑکی اس دنیا میں کتنے سال جیے گا، کتنے مہینے اور کتنے ہفتے اور کتنے گھنٹے اور کتنی منٹ اور کتنے سیکنڈ اس کو اس دنیا میں رہنا ہے، اور کون کون سی نعمتوں کو وہ استعمال کرے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور جب اس کا وقت ختم ہوتا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت جس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، قرآن کہتا ہے نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگا نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوگا۔ چاہے دنیا بھر کی مشینری اس مریض کو، اس بیمار کو زندہ رکھنے کے لیے اگر لگا دی جائے تو بھی وہ زندہ نہیں رہ سکتا جبکہ اللہ کا فیصلہ کل ہو چکا ہو۔ اور اگر اللہ کے یہاں اس کی زندگی لکھی ہے، ایک فلائٹ جو 30-35 ہزار فٹ کی اونچائی پر آسمانوں میں اڑتا ہے، اگر وہ فلائٹ گرتا بھی ہے، جس کی زندگی لکھی ہے وہ نہیں مرتا۔ بہت سارے یہ قریبی زمانے میں ایسے حادثات، ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ فلائٹیں گری اور اللہ نے جس کو زندہ رکھنا تھا وہ زندہ بھی رہے، ایسا نہیں کہ سب مر گئے۔ ایک دو واقعات تو اللہ امت کو بتاتا ہی ہے، اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ دیکھو جس کو ہم زندہ رکھنا چاہے، اگر 35,000 فٹ کی اونچائی سے بھی آدمی وہ گر رہا ہے اور ایسے بیابان میں یا سمندر میں گر رہا ہے کہ وہاں اس کا کوئی پرسان حال نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں زندگی لکھی ہے تو زندہ ہے۔ یہ دھیرو بھائی امبانی، یہ آپ کو بھی اس لیے یہ دنیا کی کچھ مثالیں دے رہا ہوں تاکہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ ریلائنس کمپنی کا مالک یہ جب بیمار ہوا اور کوما میں چلا گیا، جہاں بھی جاتا ہوں میں یہ بات کہتا ہی ہے، کوما میں چلا گیا، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا اور اپنے ہندوستان کا سب سے بڑا دھنیک آدمی جس کے پاس اتنی ساری کمپنیاں ہیں، اتنی ساری پراپرٹی ہے، اور ابھی تو سنا ہے کہ ایک منٹ کے 300 کروڑ آدمی کما رہا ہے۔ کتنے بھائی؟ ہم نے تو پوری زندگی میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے 300 کروڑ ایک منٹ میں اس کے اکاؤنٹ میں جا رہے، کتنا بڑا بزنس پھیلا ہوگا۔ تو آدمی جب بیمار ہوا، وہ ریلائنس کا فاؤنڈر ممبر، اس کا چیئرمین، اس کا سی ای او، اس کا مالک، تو ان کے بچوں نے مشورہ کیا کہ امریکہ سے پورا ایک فلائٹ چارٹر لایا جائے اور امریکہ کے جتنے بھی ٹاپ لیول کے ڈاکٹر ہیں ان ڈاکٹر کو یہاں لایا جائے۔ ظاہر سی بات ہے وہ کوما میں ہے، اللہ جس کو چاہے اس کو زندگی دیتا ہے اور جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس کو اٹھا لیتا ہے۔ تو وہاں سے باقاعدہ ڈاکٹروں کی کروڑوں روپے کی فیس ادا کر کے ان کو لایا گیا، اور جہاں وہ جس ہاسپٹل میں جس روم میں وہ بند تھے وہاں ڈاکٹروں کو لے جایا گیا اور ڈاکٹروں کو یہ بات کہی گئی کہ یہ جو ہماری جتنی بھی کمپنیاں یہاں پر ہے وہ ساری کمپنیاں آپ لے لو، آپ اس کے مالک آج سے ہو جاؤ، لیکن یہ ہمارے ابا جو ہے، ہمارے جو والد ہے، یہ دھیرو بھائی جو ہے، ان کو زندہ کرو۔ میرے بھائی اور ڈاکٹر بھی کس کے محتاج ہے؟ ڈاکٹر تو علاج کرتا ہے، ڈاکٹر تو دوائی دیتا ہے، شفا تو میرے خدا کے خزانے سے آتی ہے۔ کون دیتا ہے شفا؟ اللہ۔ جس کو ٹھیک ہونا ہے، یہ فٹ پاتھ پر جو آیورویدک دوائیں بیچتے ہیں تو 5 روپے کی، اس سے آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے،
اور جس کو ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اللہ کے خزانے سے شفا نہیں آنی ہے، دنیا کی سب سے مہنگی دوائی اور دنیا کی سب سے مہنگی ہاسپٹل بھی اس کے لیے بیکار ہے۔ کہا کہ یہ ساری کمپنیاں آپ لے لو، ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم خدا تھوڑی ہیں، ہم علاج کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے محنت کر سکتے ہیں کہ ان کا علاج اچھے طریقے سے ہو جائے۔ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ صحیح طریقے سے اگر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو اللہ شفا بھی دے دیتا ہے، لیکن مقدر میں اس کی زندگی نہیں تھی، اسی کوما میں وہ مر گیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مطلب اتنا ہی ہے کہ اللہ کے یہاں روپے کی وجہ سے جان باقی نہیں رہتی۔ ابھی پچھلے سال آپ لوگوں نے سنا ہوگا ابو دھابی کا بادشاہ جس کا نام تھا خلیفہ بن نہیان، یہ برج ٹاور جو دبئی میں ہے، جو لوگ گئے ہیں ان کو پتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی اونچی بلڈنگ، اور بلینر ٹریلینر، ہم لوگ زیرو بھی نہیں لگا سکتے، ہم لوگ اس کی گنتی بھی نہیں لگا سکتے، اتنی مہنگی وہ بلڈنگ ہے، اس کے کروڑوں کا مالک وہ خلیفہ بن نہیان، خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ وہ اس کا نام خلیفہ تھا، اس کے لیے اس ٹاور کا نام بھی خلیفہ، برج خلیفہ، برج کے معنی ٹاور، اونچائی والی جگہ، وہ بہت اونچی جگہ، دنیا کی سب سے بڑی اونچی بلڈنگ اس نے بنائی، لیکن اس کا مقدر کا وقت ختم ہو گیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لوگ دیکھنے جاتے ہو، دنیا کے عجائبات میں سے ایک ہے، لوگ اس کو دیکھنے جا رہے، وہ خلیفہ بن نہیان، وہ بھی اللہ کا محتاج تھا، اس کا وقت آیا، ملک الموت آئی اور اس کی روح قبض کر لی اور اللہ کیا وہ چلا گیا۔ اس لیے ہمارا اپنا کوئی اجارہ نہیں، تو اللہ قرآن کریم میں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے کہ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کر اللہ آگے فرماتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے، انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، انسان لہو لعب میں ہے۔ میرے بھائیوں، فتح پورہ کے لوگ تو سب سے پہلے تاجر قوم ہے، ہمارے گھاٹی برادری میں سب سے زیادہ تجارت کرنے والے اگر کوئی تھے اور ابھی بھی ہے وہ فتح پورہ، یہاں تقریباً لوگ تجارت میں پہلے سے لگے ہوئے، کسی کی دکان ہے، کسی کا ٹھیلا ہے، کوئی کہیں کاروبار کر رہا ہے، کوئی بڑا کاروبار کر رہا ہے، کوئی چھوٹا کاروبار کر رہا ہے، سبھی کاروبار میں لگے الحمدللہ، اور اللہ نے برکت کاروبار میں رکھی ہے، تجارت میں رکھی ہے، اور آپ لوگ ماشاءاللہ اس میں ملوث۔ آدمی بزنس تجارت کیوں کرتا ہے؟ کہ اس کے پاس سرمایہ تو 5 لاکھ روپے کا مال بھرے گا دکان میں اور اس کی تجارت کرے گا، اور اس کے ذریعے وہ سرمایہ اس کا بڑھے گا، نفع آئے گا، پھر مال بڑھے گا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا، کبھی شادی آ گئی، کبھی کوئی اور موقع آ گیا، کبھی انفاق فی سبیل اللہ کا موقع آ گیا، کبھی امت کی ضرورت کا موقع آ گیا، غریب کی ضرورت کی دوائی کا مسئلہ آ گیا، کوئی غریب کی بیٹی کا شادی کا مسئلہ آ گیا، تو اسی نفع کے ذریعے ہم اس کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ تو آدمی تجارت اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا سرمایہ بڑھے، اس میں اضافہ ہو، کہ ایک دکان ہے، وہ میری دکان اور بڑی ہو، اس میں اور کاروبار بڑھے، کچھ لاکھ اور کمایا، اپنے کاروبار کو اور بڑھایا، پھر کچھ کمایا اور بڑا کیا۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، وہ تاجر، وہ بزنس مین، وہ تجارت کرنے والا کامیاب ہے جو اپنے سرمایہ کو لگا کر صحیح طریقے سے کما کر اس پونجی کو جمع کر رہا ہے، ورنہ جو 5 لاکھ کا دکان میں مال بھرے گا اور روزانہ نقصان 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 کرتا رہے گا تو اس کا سرمایہ بڑھنے والا ہے نہیں۔ ایک دن وہ آئے گا کہ وہ روڈ پہ آ جائے گا، اس کی 5 لاکھ کی موڑی وہ بھی ڈوب جائے گی، وہ بھی ختم ہو جائے گی، اس کی دکان یہ بھی بک جائے گی۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، یہ نقصان کرنے والا، خسارہ اٹھانے والا، اور اس کو تجارت کا نالج نہیں ہے، بزنس کا طریقہ معلوم نہیں ہے، تجارت کا طریقہ کار معلوم نہیں ہے، اللہ سے توفیق اور مدد مانگ کر دکان میں نہیں جاتا اور نقصان اٹھا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ ایک دن اس کی دکان بند ہو جائے گی، اس کا سرمایہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اسی کی طرف ہمیں سمجھا رہے کہ انسان خسارے میں ہے، کہ انسان کا ایک ایک لمحہ، یہ زندگی اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ اگر اس سرمایہ کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں، لوگوں کی بھلائی میں، نیکی کے کام میں اور محبت میں اور آپسی ایک دوسرے کی امداد میں اگر اس سرمایہ کو لگائے گا تو آخرت کے لیے اس کا سرمایہ بڑھے گا، بچے گا۔
تو یہ کل قیامت کے دن اس کو کام لگے گا اور اللہ رب العزت اس کو اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ تو جس طریقے سے تجارت کرنے والا آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میری تجارت میں خوب برکت ہو، خوب نفع ہو، اللہ ہمیں اس بات کی طرف سمجھا رہے ہیں کہ حضرت انسان میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور ساری نعمتیں میں نے تیرے لیے اس دنیا میں رکھی ہے، اگر ان نعمتوں کی صحیح طریقے سے استعمال کرے گا اور میری قدرت کا اقرار کر کے میری عبادت میں اپنے آپ کو لگائے گا، سچائی اور صداقت سے کاروبار تجارت کرے گا اور خوش دلی کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، تو یہ سرمایہ ہے تیرا، یہ نیکیاں یہ تیرے لیے آخرت میں کام آئے گی۔ دنیا میں تو جو ملنا ہے لیکن اصل تو مسئلہ آخرت کا ہے، کیونکہ 60 سال 70 سال 80 سال یہ ہماری اپنی زندگی ہے، وہ بھی کوئی گارنٹی والی نہیں۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، اللہ میری اور آپ کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے، امن سلامتی ایمان اعمال والی زندگی نصیب فرمائے، لیکن کوئی پتہ نہیں ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور 1 سیکنڈ کے بعد موت کا فرشتہ سامنے آ جائے گا، کوئی پتہ نہیں۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، گھر میں سویا ہوا ہے، کاروبار میں لگا ہوا ہے، سفر میں نکلا ہوا ہے، روڈ کراس کر رہا ہے، پتہ نہیں کہ کب موت کا فرشتہ آ جائے۔ اللہ یہ سمجھا رہے ہمیں کہ دیکھو زمانے کی قسم اللہ کھا رہے، انسانوں کی زندگی یہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، لیکن کب فائدے میں ہوگا یہ اللہ سمجھا رہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ پر ایمان لائے۔ ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اب ہم مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہو گئے، اب اللہ کے کیا احکامات ہم پر عائد ہے، تو ہم طرح طرح کی نعمت اللہ کی استعمال کر رہے ہیں، طرح طرح کی نعمت ہے۔ میں نے حدیث پاک پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نعمتان مغبون، 2 نعمتیں اللہ نے عظیم الشان حضرت انسان کو دی ہے جس کے بارے میں ہم بالکل بے خبر ہے اور بالکل غافل کہ اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ کون سی نعمت؟ الصحۃ والفراغ، کہ سب سے پہلی نعمت جو ہے ایمان اسلام، یہ تو اپنی جگہ پہ ہے، نبی کا امتی ہونا یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان نعمتوں میں ایک نعمت صحت کی نعمت۔ یہ لفظ صحت جو ہے، تندرستی کہتے ہیں کہ بھئی تندرستی، کہاوت ہے تندرستی، یہ 1000 نعمت ہے۔ ایک آدمی صحیح سالم ہے لیکن جیسے اس کو پیٹ میں دکھنا شروع ہو گیا وہ ایسا محسوس کرتا ہے جیسے پوری دنیا میں مجھ سے زیادہ دکھی کوئی ہے ہی نہیں۔ کوئی آدمی کتنی اچھی بات کرے گا اس کو اچھا نہیں لگتا، کتنے اچھے پکوان دسترخوان اس کے سامنے سجا ہوا ہے لیکن اس کا دل کھانے کو نہیں کرے گا، کتنے بہترین شربت ہے اس کا دل پینے کو نہیں کرے گا۔ تندرستی 1000 نعمت ہے، اور یہ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں کتابوں میں لکھا ہے کہ لفظ صحت، یہ تندرستی، لفظ صحت ایک چھوٹا سا 3 لفظ کا جملہ ہے۔ صحت، سواد بڑی ہا ہوتا، لگتا ہے کہ بہت چھوٹی چیز ہے، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ہیلتھ، اسی لیے کہا گیا ہیلتھ از ویلتھ، ویلتھ کے معنی خزانہ، روپے پیسے سونے چاندی، اس کو ویلتھ کہتے ہیں۔ تو یہ صحت ایک چھوٹی سی بات ہمیں نظر آ رہی ہے کہ صحت، کتابوں میں لکھا ہے کہ لفظ صحت، اگر اللہ نے حضرت انسان کا یہ جو اللہ نے جسم بنایا ہے، یہ 6 فٹ کا، 5.5 فٹ کا، 5 فٹ کی یہ باڈی میری اور آپ کی جو نظر آ رہی ہے، اس میں ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، دل ہے، دماغ ہے، یہ ساری چیزیں جس کا مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کو اگر ایک انگلی دکھتی ہو جائے، یہ ناخن جو ہے، ناخن اگر تھوڑا سا یہاں ہم جو کاٹنے بیٹھتے ہیں اگر زیادہ چمڑی کٹ گئی تو اس آدمی کو کتنا تیز دکھتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، یہ صحت لفظ بہت چھوٹا ہے لیکن اس صحت میں پورا سرمایہ اللہ نے رکھ دیا ہے۔ کہ انسان کی باڈی اتنی قیمتی چیز ہے کہ بزرگ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک فقیر آیا اور کہا کہ میں بیمار، میں غریب آدمی ہوں، مجھے کچھ کھانے یا پینے یا کچھ اشرفیہ، کچھ پیسے روپے مجھے دے دو۔ کہا کہ تو غریب ہے؟ کہا ہاں میں غریب ہوں۔ کہ ٹھیک ہے میں تجھے 2 کروڑ روپے دے رہا ہوں لیکن اس کے بدلے میں یہ 2 آنکھیں مجھے دے دو، یہ ایک ہاتھ دے دے، اتنا ناک کاٹ کے مجھے دے دے، میں 2 کروڑ روپے دے رہا ہوں۔ وہ فقیر کہتا ہے کہ مولوی صاحب اللہ کے بندے کیا آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کہا کہ تو تیرے پورے جسم پر جب کور کرے گا
تو اللہ نے شریر کا مجموعہ، یہ ہماری صحت کا جو راز رکھا ہے، اللہ نے یہ ڈھانچہ بنایا ہے، یہ اربوں نہیں خربوں نہیں، جتنے بھی میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں زیرو پیچھے لگ جاتے ہیں، کروڑ روپے کہ جس کی ہمارے پاس کوئی گنتی نہیں ہے، اتنی گنتی کے بدلے میں اتنی گنتی بھی اگر لگا دی جائے تو اللہ رب العزت نے ایک ایک جزو جو ہمارے سینے ہمارے باڈی میں رکھا ہے، ایک ایک عضو جو رکھا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ کو بتاؤں کہ کسی کو ہارٹ اٹیک آتا ہے، ہارٹ کے معنی دل اور اٹیک کے معنی اس پہ پریس ہوتا ہے کہ اس کا ہارٹ بند ہو گیا۔ یہ کتابوں کی بات آپ کو کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ لوگ یہاں ایجوکیٹڈ زیادہ ہو، ماشاءاللہ تاجر زیادہ ہو، تو آپ لوگ زیادہ اس بات کو سمجھیں گے۔ یہ ہارٹ جو ہے، ہارٹ اللہ نے جو دل بنایا ہے، اس دل کے ساتھ یہ نسیں ہماری وابستہ کی ہے، یہ دل دھڑکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے 1 منٹ میں ہمارا دل کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے؟ تو ہمارے میڈیکل سائنس کے بچے بھی ہوں گے، 72 موڈ، 72 مرتبہ یہ دل ہمارا 1 منٹ میں دھڑکتا ہے۔ کتنی مرتبہ بھائی بتاؤ؟ اگر اللہ اس دل کو دھڑکانا بند کر دے تو کیا ہوتا ہے؟ اس پر ہارٹ اٹیک کا حملہ ہوتا ہے کہ خون کا سرکولیشن، خون کی آون جاون اور خون کی رفتار یہ بند ہو جاتی ہے۔ 1 نس 2 نس 3 نس، 1 نس کی بات کرے کہ اگر خون تھوڑا جاڑا ہو گیا، گاڑھا ہو گیا اور خون تھوڑا کم سپلائی ہو رہا ہے تو پھر اس پہ اٹیک کا اثر ہوتا ہے، اس کو دکھتا ہے، اس کو اسپتال لے جایا جاتا ہے اور لاکھوں روپے کی اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے اور لاکھوں روپے کا خرچہ کہ بھئی آخر میں پھر اس کو بائی پاس سرجری کرنی پڑے گی، ہارٹ سرجری کرنی پڑے گی۔ اور کتابوں میں دوسری ایک بات لکھی آپ کو بتا دوں کہ جو ہارٹ ہے اور ہارٹ کے ساتھ اللہ نے اتنی نسیں رکھی ہے، اتنی نسیں رکھی ہے جس جو ہارٹ ہمارا دھڑکتا ہے تو اس دھڑکتے کی وجہ سے اس میں سے خون سپلائی ہو رہا ہے۔ جو خون پورے جسم میں نسوں کے ذریعے سپلائی ہوتا ہے اور ہمارا جسم کا ہر عضو یہ تر و تازہ رہتا ہے۔ کیسا رہتا ہے بھائی؟ صحت والا، تندرستی والا۔ اور جہاں ہماری نسیں سوکھ گئی تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے کہ اس کو لکوا لگ گیا، کہتے ہیں لکوا لگ گیا۔ اور لکوا کیا ہے کہ میرے ہاتھ میں اگر وہ خون کا آنا جانا بند ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے تر و تازگی ختم، یہ ہاتھ ورکنگ کرنا، کام کرنا چھوڑ دے گا، پھر اس کو لکوا لگ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو ہمارا ہارٹ رکھا ہے، دل ہے، اس دل کے ساتھ اتنی ساری نسیں رکھی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، مجھے اور آپ کو تو شک ہونے لگا کبھی ایسا ہوگا کہ اگر ان نسوں کو ہم لمبائی کرے، لمبائی پورے جسم سے نسیں نکال لے اور اس کو یہاں سے لے کے شروع کرے تو پوری دنیا کا جو چکر ہے یہ 75,000 میل کا چکر ہے۔ کتنا ہے بھائی؟ میل کلومیٹر نہیں۔ آپ لوگ تو گنت کے ماسٹر مائنڈ ہو، گنت کے ٹیچر ہو، تاجر لوگ تو گنت میں پکے ہوتے ہیں نا کہ بھائی یہ چیز کتنے کی، کتنے میں بیچنی ہے، کتنا منافع لینا ہے، تو آپ گنتری کر لینا بعد میں۔ 75,000 میل میرے اور آپ کے جسم میں یہ اللہ نے دل رکھا ہے اور اس دل کے ساتھ جو نسیں رکھی ہے اور اس نسوں سے جو خون بہتا ہے اور پوری باڈی میں وہ خون دوڑتا ہے، اگر ان نسوں کو نکالا جائے اور لمبا کیا جائے تو 75,000 میل، کتنی بھائی؟ 75,000 میل، کلومیٹر نہیں، کلومیٹر تو اور بھی بڑھ جائیں گے، اس زمانے میں میل چلتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 75,000 میل کی نسی ہمارے اس جسم میں اللہ نے جو باڈی بنائی ہے اس میں اللہ نے رکھی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک نس بلاک ہو گئی، آدمی بے چین ہو جاتا ہے، گھر والے پریشان، بیٹا بیٹی، اہلیہ، ماں باپ، رشتہ دار، عزیز و اقارب اور محلے والے دوڑتے ہیں، کیا ہو گیا؟ ان کو اٹیک آ گیا۔ ارے بھائی چلو گاڑی میں ڈالو، ایمبولینس میں ڈالو، کہاں لے جانا ہے؟ کہاں کے داؤد لے جاؤ۔ ارے داؤد کیا، چلو بروڑا لے جاؤ، چلو احمد آباد لے جاؤ، پیسوں کی طرح مت دیکھو اور ہاسپٹل میں جلدی ان کی جان بچاؤ۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، صحت، لفظ صحت کہ آدمی ابھی صحیح سالم ہے، قدر نہیں ہے اللہ کی نعمتوں کی، بالکل ہماری توجہ نہیں ہے اس کی طرف کہ اللہ نے بھی صحیح سالم رکھا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ نعمتوں کی قدردانی ہوگی
تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی نعمتوں چھینے گی، جیسے میں اب یہ چشمے بغیر دیکھتا ہوں، ظاہر سی بات ہے میں نے چشمہ اس لیے لگایا ہے کہ میری اپنی آنکھوں تھوڑی کمزور ہے کہ میں دور کا برابر نہیں پڑھ سکتا، تو یہ ٹیکنالوجی ہے میں پہنوں گا تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک چیز رکھی ہے جس کے ذریعے میں دیکھ سکتا ہوں۔ یہ نعمت جب ہوتی ہے تب اس نعمت کی قدردانی مجھے اور آپ کو نہیں ہوتی، لیکن جب نعمت چھینتی ہے، آدمی نوجوان ہے اس نوجوانی کی قدر نہیں کرتا، لیکن جب بیمار ہوتا ہے، جب بڑھاپے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، تب جا کر اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے جوانی کتنی بڑی نعمت دی تھی۔ میں صحیح سالم تھا، میرے ہاتھ ورکنگ کر رہے ہیں، میرے پیر چل رہے ہیں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہے، میرے کان سن رہے ہیں، میری زبان بول رہی ہے، میرا ناک سونگھ رہا ہے، اور نہ معلوم تو اس باڈی میں اس 5.5 فٹ یا 6 فٹ کی باڈی میں اللہ نے کروڑوں نعمتیں رکھی ہے جس کا مجھے اور آپ کو احساس نہیں۔ اسی لیے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ کسی کا کان دکھتا ہے تو کون سے ڈاکٹر کے پاس جائے گا بھائی؟ جو کان کا اسپیشلسٹ ہے۔ اللہ نے ایسے ایسے اعضاء رکھے کہ آج کل ڈاکٹر بھی اس کے اسپیشلسٹ ہو گئے کہ بھائی جس کو رگوں کی بیماری ہے، نسوں کی بیماری ہے، کہا اس کو نیورولوجسٹ سرجن کے پاس لے جاؤ۔ اگر چمڑی کی بیماری ہے تو کہا کہ اس کا بھی اسپیشلسٹ موجود، کسی کو گلے کی تکلیف ہے کہا کہ اس کا بھی اسپیشلسٹ موجود، ہارٹ اٹیک ہے تو کہا کہ اس کا بھی اسپیشل ایم ڈی کے پاس لے جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے میرے بھائی اتنی نعمتیں رکھی ہے کہ اس کو صحیح کرنے کے لیے، اس کا علاج، اس کا معالجہ کرنے کے لیے اتنے سارے اسپیشلسٹ ڈاکٹر آج پوری دنیا میں موجود ہے کہ ایک ایک چیز کے ایک ایک ڈاکٹر پوری زندگی اس کی پریکٹس کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ صحیح طریقے پر صحیح ججمنٹ تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ اپنے اندازے سے دوا دیتے ہیں اور اس دوا میں میرا خالق اور میرا مالک اس میں شفا ڈالتا ہے اور میں صحیح سالم ہو کر اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ اگر وقت ختم ہو جاتا ہے تو میں اور آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس کا مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ 72 مرتبہ اللہ میرا اور آپ کا یہ ہارٹ، یہ دل دھڑکاتا ہے تو صرف 1 منٹ میں، اور 1 گھنٹے میں کتنی منٹ ہوتی ہے؟ 60 منٹ، اور 24 گھنٹے، اور پھر 1 ہفتہ، پھر 1 مہینہ، پھر سال، اور میں تو 52 سال کا ہوں، اور کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا ہے۔ وہ خالق کائنات نے اپنے بندوں پر کتنی نعمتیں نشاور کی ہے کہ 1 منٹ میں یہ ہارٹ دھڑکاتا ہے، اور جب یہ سے بند ہوا اس کا پمپنگ جب بند ہوا وہ نسیں چوک اپ ہو جاتی ہے، کہا کہ آدمی بیمار ہو گیا، ہارٹ اٹیک میں مر گیا۔ سب سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں ہارٹ اٹیک میں کہ کیا ہوا، ابھی تو بیٹھا ہوا تھا کہ اس کو اٹیک آ گیا۔ تو اٹیک یہ ہے میرے بھائی بزرگ اور دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں دے کر مجھے اور آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ میرے بندے، یہ پورا کا پورا کنٹرول میرے قبضے میں ہے۔ یہ جس ہوائی جہاز میں تو بیٹھتا ہے، اگر اس کو ہم اڑانا بند کر دے اور میرا اپنا حکم، میرا اپنا فضل نہ ہو تو یہ اڑ ہی نہیں سکتا۔ جس ٹرین پر آپ سوار ہوتے ہو، جس بس میں آپ بیٹھتے ہو، اور جس 4 وہیل میں بیٹھ کر اپنی اکڑ کی گنگنائیت ہم گاتے ہیں، میرے بھائی بزرگ اور دوستوں، اللہ سمجھاتے ہیں اے میرے بندے، یہ تو میرا فضل تیرے ساتھ شامل حال ہے، ورنہ تیرا کوئی کارنامہ ایسا نہیں ہے، میری عبادت میں تو آگے نہیں ہے، مخلوق کو راحت تو نہیں پہنچا رہا ہے، لوگوں پر تو ظلم کر رہا ہے، گالی گلوچ تو کر رہا ہے، دھوکہ دڑی تو دے رہا ہے، اور راستوں میں بیٹھ کر انسانوں کو تکلیف تو پہنچا رہا ہے، ماں بہنوں پر الزامات کی بارش تو لگا رہا ہے۔ تجھے تو اس بات کا حق بھی نہیں ہے کہ تو میری سرزمین پر ذرہ برابر بھی چلے، لیکن اے میرے بندے، میں تیرا خالق ہوں، مالک ہوں، میں مہربان ہوں۔ وہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو میرے بھائیوں یہ سانس لینے دے رہا ہے۔ پتا ہے ہم لوگ 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ سانس لے رہے ہیں؟ کتنی مرتبہ؟ 24 گھنٹے میں۔ یہ اللہ کی احسانات کی بات آ گئی، نعمتوں کی بات آ گئی، اس لیے یاد دلا دوں۔ 24 گھنٹے میں صبح اور شام اور رات ہم لوگ کم و بیش 24,000 مرتبہ سانس لے رہے ہیں۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ اور اللہ کا کرم دیکھیے انسانوں پر، اللہ کی نعمتیں کتنی ہم پر نچھاور ہے۔ اللہ نے یہ پوری دنیا ہم انسانوں کے لیے بنائی، نعمتیں انسانوں کے لیے بنائی۔ 24,000 مرتبہ میں اور آپ سانس لے رہے، اور مجھے اور آپ کو پتا بھی نہیں۔ اور جہاں جب یہ
لاک ڈاؤن ہوا وہ جو بیماری آئی کہ اس کا نام لینا بھی ایک غلط بات ہو گئی ہے. وہ بیماری میں وہ مشین لگایا جا رہا ہے, آکسیجن اور کیا سی پیک, بایو پیک, کیا کیا نام ہے پتا نہیں, وینٹیلیٹر, اور اس کے ایک گھنٹے کی بھی ہزاروں روپے. تو وہ ہوا پہنچائی جا رہی ہے اور میں اور آپ 24,000 مرتبہ اللہ کا مفت سانس لے رہے. اور آگے سنو, کتابوں میں لکھا ہے کہ میں اور آپ یہ جو سانس لے رہے یہ فضا میں جتنی تروتازہ بالکل فریش, میں اور آپ جب یہ کئی سٹیوں میں جاتے ہیں, کئی فروٹ دیکھتے ہیں یا جوس والے کی دکان دیکھتے ہیں تو وہاں جا کے بھائی کہتے ہیں فریش جوس دو, فریش. یہ فضا میں جو فریش ہوا ہے, اللہ رب العزت کے اپنے خزانے سے جو ہوا آتی ہے وہ اندر جاتی ہے. وہ جب اندر جاتی ہے, اندر کا جو سسٹم ہے اللہ رب العزت نے جو بنایا ہے, میں کھانا کھاتا ہوں, پیتا ہوں, چائے پیتا ہوں اور دنیا بھر کی نعمت اللہ کی استعمال کر رہا ہوں, وہ سب اندر ہے. مجھے اور آپ کو پتا نہیں اندر کیا ہے, وہ اللہ ہی جانتا ہے کیا سسٹم ہے. اس ہوا میں اور اس پانی میں اللہ رب العزت نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جس کی برکت سے اندر کا جو بگاڑ ہے وہ اللہ رب العزت دوسرے سانس کے ذریعے باہر نکالتا ہے. باہر کا ترو تازہ سانس اور یہ ہوا اندر جاتی ہے اور اندر کی بگڑی ہوئی ہوا اللہ رب العزت باہر پھینکواتا ہے. اور ایک مزے کی بات, میں اور آپ اپنے گھر میں ہیں, دکان میں ہیں, راستہ چل رہے ہیں اور اگر کوئی سانپ نکل آیا تو ہم تو مار دیں گے نا, حکم بھی مار دیں گے نا کہ بھائی یہ تکلیف دینے والی چیز ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر یہ زہریلے جانور دنیا میں نہ ہوتے, یہ ہم جو بگڑا ہوا سانس باہر نکالتے ہیں, یہ ہماری گندگی پھینکتے ہیں, جو کچرا پھینکتے ہیں ہم لوگ جو کچرا پھینکتے ہیں, اور بیت الخلا کی جو گندگی ہے, دنیا بھر کی جو گندگیاں ہیں, وہ گندگی سے فضا گندی ہوتی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے اتنا رحم کا معاملہ کیا, اتنی نعمتیں نچھاور کی کہ اللہ نے زہریلے جانور بنائے. وہ زہریلے جانور یہ بگڑی ہوئی ہوا, فضا میں جو بگڑی ہوئی گندگی والی ہوا جو ہوتی ہے وہ آکسیجن وہ کھینچ لیتے ہیں, اسی کا یہ زہر بھی بنتا ہے. وہ جانوروں میں یہ بگڑی ہوئی ہوا میرے اور آپ کے جسم سے نکل رہی ہے, میرے اور آپ کے گھروں سے گندگیاں نکل رہی ہے, کاروبار سے گندگیاں نکل رہی ہیں, چیزوں سے گندگیاں, کچرا ہوتا ہے, وہ کچروں کی گندگی یہ زہریلے جانور اپنے اندر جذب کرتے ہیں, کھینچتے ہیں, آکسیجن وہ کھینچتے ہیں. تو ترو تازہ اللہ ہوا مجھے اور آپ کو حضرت انسان کو دے رہا ہے, اور گندگی اور یہ زہر اور یہ بگڑی ہوئی ہوا ان زہریلے جانوروں میں منتقل ہو رہی ہے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر یہ زہریلے جانور نہ ہوتے تو انسانوں کے اندر کی بگڑی ہوئی ہوا جو نکالتا ہے اس کی وجہ سے اس کے گھر میں, اس کے محلے میں, بازار میں یہ افراتفری مچ جاتی اور انسان وہی ہلاک ہو جاتے. لیکن اللہ کو دنیا چلانا ہے, چلانا مقصود ہے, حضرت انسان کو راحت پہنچانا ہے, نعمتیں پہنچانا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں, جانور, یہ درندے, یہ چرندے, یہ ہمارے لیے پیدا کی. دنیا کی ساری مخلوق انسانوں کے لیے بنائی, اور اللہ رب العزت انسانوں سے صرف یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری مان کر چلے, میری قدرت کو پہچانے, میری نعمتوں کی شکر گزاری کرے, میں جن باتوں کا حکم کروں ان باتوں پر عمل کرے, میں جن باتوں سے منع کروں, روکوں, اس سے وہ رک جائے. تو اس کا نام انسان ہے, میرا بندہ ہے. اور وہ بندہ دنیا میں بھی راحت سے زندگی گزارے گا اور بڑھ کر اصل آئے گا. فرشتے اس کے لیے آئیں گے, قبر میں اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی, اور میدان محشر میں وہ عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا, نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی, یہاں تک کہ حساب و کتاب میں آسانی کے ساتھ وہ جنت میں ہنستا ہنستا داخل ہو جائے. میرے بھائی بزرگوں اور دوستو, اتنا تو کام ہے ہمارا. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ انسان تو خسارے میں ہے
ایک تاجر کا سرمایہ نہیں بڑھتا، وہ خسارے میں ہے۔ ہماری زندگی اللہ نے ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک دن، ایک ایک رات یہ میرے اور آپ کے لیے قیمتی بنایا ہے۔ اگر ان نعمتوں میں، ان دنوں میں اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کے حکم کو پورا کیا نہیں، دینی اور دعوت و کام میں اپنے آپ کو لگایا نہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے آپ کو نچھاور نہیں کیا، میرے بھائیو بزرگوں جی دوستو، یہ سرمایہ جو مجھے اور آپ کو ملا ہے یہ جہنم میں مجھے اور آپ کو دھکیلے گا، وہاں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اللہ کے سامنے دعا کرے، اللہ مجھے اچھا کر دے، روزی میں تنگی ہے، برکت دے دے، میں پریشان ہوں، میری پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ تو اللہ ہے، 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے، وہ دعا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی سن لیتا ہے۔ بیمار ہے تو اچھا ہو جاتا ہے، چلتا ہو جاتا ہے، پریشان تھا، اس کی پریشانی دور، راحت میں آ گیا، روزی کی تنگی تھی، اللہ نے ایسی روزی فراوانی کی کہ اس کا اچھا مکان بن گیا، اس کی خود کی دکان ہو گئی، اس کی خود کی 4 ویلر آ گئی، 2 ویلر تو پہلے سے ہے ہی ہے، لیکن اور نعمتیں۔ لیکن جب بندہ پھر نعمتوں میں آتا ہے، راحت میں آتا ہے، پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کہ جب میرا بندہ پکارتا تھا، اس وقت تو اللہ تو جانتا ہے، لیکن اس وقت ایسا لگتا تھا کہ میرا بندہ مرتے دم تک میری پکار سے نہیں ہٹے گا، لیکن جیسے ہی راحت میں آیا اس اللہ کو بھول گیا۔ ضر مسا، کہ وہ پل جو دشوار گزار گھاٹیوں سے وہ گزرا ہے، تنگی سے گزرا ہے، بیماری سے گزرا ہے، پریشانی سے گزرا ہے، اولاد کی نعمت سے محرومی ہو کر گزرا ہے، اور طرح طرح کی نعمتیں جو اللہ کی ہے، ان نعمتوں سے وہ مالا مال نہیں تھا، وہاں سے محرومی کے ساتھ گزرا تھا، تو اس وقت تو اللہ کو پکار رہا تھا، لیکن جیسے ہی ختم ہوا اللہ کو بھی بھول گیا۔ اس میں میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے آج یہ ہمارے خاص نوجوانوں کا جوڑ ہے، اور نوجوانوں کے لیے کچھ اہم پیغام، ہم سب مل جل کر ایک کام کریں گے لوگوں کو راحت دینے کا، انسانیت کو فائدہ پہنچانے کا، لیکن وہ کب؟ جب ہم اللہ کے بندے بنیں گے، اللہ کے بندے بنیں گے، اور نبی علیہ السلام کے صحیح معنی میں امتی بنیں گے، تب جا کر مجھے اور آپ کو یہ نعمت نصیب ہوگی، یہ توفیق ہوگی، اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ملے گی کہ ہم لوگوں کو راحت پہنچائیں گے، لوگوں کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث، چھوٹی سی حدیث پڑھی میں نے، اس میں کامیابی کے 3 راز اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو بتلا دیے۔ ان 3 باتوں پر عمل ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارا دنیا میں رہنا بھی کامیاب ہے، اور آخرت کی، مرنے کے بعد کی جو ہماری زندگی ہے اس میں بھی ہم کامیاب ہیں۔ اسی لیے ہمیں تعلیم دی گئی کہ امت کو راحت پہنچاؤ، ارے انسانیت کو راحت پہنچاؤ۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ آپ نون مسلم ہیں اور آپ اسلام میں داخل ہو گئے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے اڑوسی پڑوسی ہیں، چاہے ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے دینی امتی نہیں ہے، آپ ان کو بھی راحت پہنچاؤ، ان کی بھی عزت کرو، ان کا بھی کرام کرو۔ ارے آپ کا پڑوسی نون مسلم ہے، اس کے ساتھ بھی انسانیت کا، ہمدردی کا، غمخواری کا، اور آپ پر لعنت برسائی گئی ہے کہ آپ کھا رہے ہیں، آپ پی رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، لیکن آپ کا پڑوسی چاہے نون مسلم ہے، چاہے چمار ہے، چاہے گندگی صاف کرنے والا ہے، چاہے بڑا ہے، چھوٹا ہے، چاہے کوئی بھی کمیونٹی کا ہو، کوئی بھی سماج کا ہو، اگر آپ اس کو راحت نہیں پہنچاتے، وہ بھوکا سو رہا ہے اور بھوکا مر رہا ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ پریشانی میں ہے، آپ اس کو ذرہ برابر بھی میں اس کو مدد نہیں کر رہے، وہ آپ پر لعنت ہے، آپ کی زندگی پر لعنت ہے، آپ کے گھرانے پر لعنت ہے۔ اسلام اور شریعت مطہرہ نے اس کو بہت برا پڑوسی کہا ہے کہ ایک پڑوسی جو بھوکا سو رہا ہے، ایک بیمار ہے، اس کی بیمار پرسی نہیں ہو رہی ہے آپ سے، آپ کیسے پڑوسی ہو؟ آپ کیسے ایمان والے ہو؟ آپ کیسے اللہ کے بندے ہو؟ آپ کیسے نبی کے امتی ہو؟ یہ آپ پر لعنت برسائی گئی۔ میرے بھائی بزرگ عزیز دوستو، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اس اللہ کے بندے میں اور آپ ہے، اس نبی کے امتی میں اور آپ ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر بتایا گیا کہ آپ راستہ چل رہے، آپ جا رہے کئی راستے سے، جیسا ابھی مسجد سے نکل کر گھر جائیں گے، بہت سارے 2 ویل لے کر جائیں گے، ابھی تو 2 ویل کا زمانہ، لیکن کچھ چلتے جا رہے ہیں اور دیکھا کہ راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، کیلے کے چھلکے پڑے ہوئے ہیں،
ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ ایمان والے ہو, آپ اسلام والے ہو, آپ اللہ کے بندے ہو, آپ کے دل و دماغ میں کلمہ ہے, اللہ کا نام ہے, اللہ کی قدرت ہے, قرآن کی نورانیت ہے. آپ کو چاہیے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو, چاہے وہ کانٹا ہو, چاہے وہ پتھر ہو, چاہے وہ فروٹ کی گندگی چیزیں ہو, کچھ بھی ہو, کہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو. اس نیت سے میں نے اور آپ نے وہ کانٹا ہٹا دیا, وہ پتھر ہٹا دیا, کوئی غلط چیز پڑی ہوئی تھی اس کو ہٹا دیا, جس سے آنے جانے والوں کو راحت پہنچی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ اس کے لیے بہترین صدقہ ہے, یہ اس کے لیے نیکیوں کا انبار ہے, یہ اس کے لیے نیکیوں کا پہاڑ ہے. کل قیامت کے دن وہ اجر, وہ ثواب اللہ رب العزت اس صرف ہٹانے کی برکت سے اس کو دیا جائے گا. میرے بھائیو, بزرگوں, دوستو, میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو بتاؤ, آج جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ابھی زندہ ہیں, ہمارے بھائی بہن زندہ ہیں, ہمارے بڑے زندہ ہیں, ہمارے محلے میں اپنے وڈیل زندہ ہیں, اور ہمارا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ ایک طرف جہاں شریعت مطہرہ نے اتنی معمولی چیز کو ہٹانے میں کتنا بڑا اجر و ثواب رکھا ہے, اندازہ لگاؤ جو ہمارے ماں باپ ہے, ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے بھائی بہن ہیں, ہمارے اہل و عیال ہیں, ہماری اپنی اولادیں ہیں, اور جو بھی ہمارے ملنے جلنے والے ہیں, جو بھی انسانیت کے تقاضے میں جو ہمارے دائرے میں آ رہے, اگر ان کو راحت پہنچائیں گے کیا اللہ رب العزت ہمیں نوازے گا نہیں؟ ہم اندازہ لگائے کہ ہم ان کو کیا راحت پہنچا رہے. اسی لیے بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے بستر پر اس بات کا جائزہ لے کہ صبح میں اپنے گھر سے نکلا, میں نے اپنے گھر والوں کا کتنا دل دکھایا, ان کی کتنی باتیں میں نے مانی ہے, اور میں نکلا ہوں اس سے کس کو تکلیف ہوئی ہے, اور میں کاروبار میں لگا ہوں کون سے گاہک مجھ سے ناراض ہوئے, کون سے بیپاری کو مجھ سے تکلیف ہوئی ہے. میرے بھائیو, بزرگوں, دوستو, شریعت مطہرہ میں یہ حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف, ایک دوسرے کو راحت نہ پہنچانا, اور ایک دوسرے کو مصیبت میں ڈالنے کی آن بان اور فکر میں رہنا, اس کی کتنی بڑی وعید ہے. اور اس کے بالمقابل کسی انسان کے دل کو خوش کرنا, آپ کسی کے چہرے پہ اسمائل لانا, مسکان لانا, یہ کتنی بڑی نیکیوں کا کام ہے, کتنا اجر و ثواب ہے. اسی لیے شریعت مطہرہ نے کہا ہے کہ جب ایک دوسرے کو ملو تو سلام, السلام قبل الکلام, سب سے پہلے سلام کرو. پوری دنیا میں ہر مذہب میں اپنے اپنے کچھ ورڈز ہے, کچھ جملہ ہے کہ ایک دوسرے کو کہیں, جیسے انگلش میں لوگ کہتے ہیں گڈ مارننگ, پھر دوپہر میں الگ چیز, پھر رات کی الگ چیز, ایسے ہر ایک مذہب میں. لیکن شریعت مطہرہ میں صرف جب ملو السلام قبل الکلام, یہ سلام, یہ دعا ہے, السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو. ارے کس کی سلامتی؟ اس خالق کے کائنات کی سلامتی جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا, جس نے مجھے اور آپ کو طرح طرح کی نعمتیں دی, ایمان دیا, اسلام دیا, ایمان دیا, روزی دی, نعمتیں دی, کاروبار دیا, مشغلہ دیا, اہل و عیال دیے, دنیا بھر کی ساری نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو دی. وہ دعا دے رہے ایک دوسرے کو السلام علیکم, تو سامنے والا بھی کہتا وعلیکم السلام, آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. صبح ملو, دوپہر ملو, شام ملو, رات ملو, جب بھی ملو سلامتی کی دعائیں, سلامتی کی دعائیں, سلامتی کی دعائیں. کسی کے چہرے پر یہ مسکان لانا, خوشی ظاہر کرنا, اور اس کے چہرے پر خوشی لانا, یہ بھی قاعدہ خیر میں شامل ہے. اس لیے میرے بھائی, بزرگوں, دوستو, یہ احادیث مبارک حدیث جو چھوٹی سی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی, اس میں ہمارے نجات کا جو ذریعہ ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, قلت یا رسول اللہ, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ہے اللہ کے نبی, من نجات, کہ نجات کس چیز میں ہے, کیونکہ مجھے اور آپ کو کامیاب ہونا ہے, مجھے اور آپ کو اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا. تو ہمارا اپنا یہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں, روزے کیوں رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ کیوں دے رہے ہیں, حج کیوں کر رہے ہیں, غریبوں کی, محتاجوں کی, یتیموں کی, اداروں کی, خانقاہوں کی, مکاتب کی, مساجد کی, یہ ہم مدد کیوں کر رہے ہیں؟
اسی لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہماری نجات ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے اور اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخلہ دے دے، اسی لیے ہو رہا ہے نا۔ فرمایا کہ من نجات، نجات کس چیز میں ہے؟ اس لیے کہ دنیا یہ تو دارالاسباب ہے، یہ دنیا کے جمیلوں میں انسان پڑ جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی ربوبیت کو بھول جاتا ہے، اللہ کی قدرت کو بھول جاتا ہے، مساجد کو بھول جاتا ہے، مکاتب کو بھول جاتا ہے، انسانیت کو بھول جاتا ہے، خیر خواہی کو بھول جاتا ہے، ساری نعمتوں کو بھول کر اور ساری خیر کی چیزوں کو بھول کر انسان ایسے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ نجات کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھوٹی سی بات میں، آپ کے ایک چھوٹے جملے میں، آپ کے ایک چھوٹے چھوٹے جملے میں ایک بڑا سمندر ہے کہ ایک 3 سیکنڈ کا ایک جملہ، لیکن اگر اس کی تشریح کرنے جائیں گے اور اس کی وضاحت کرنے جائیں گے تو ہمارے اپنے سمجھنے کے لیے گھنٹوں در گھنٹوں دن کے دن نکل جائیں گے۔ اتنی حکمت کے راز اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو بتلائے ہیں۔ اس نے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں فرمایا کہ من نجات کیا ہے، کس چیز میں نجات ہے؟ تو سب سے پہلی بات آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری کمیونٹی میں ہر چھوٹا بڑا، ہر بچہ، ہر مرد عورت اپنی زبان بے لگام ہو چکے ہیں۔ جس کے منہ میں جو آیا وہ بک دیا، جس کے بارے میں جو آیا وہ ایل فیل بول دیا، جب جس کی چاہے اس کی غیبتیں کر لی، جس کو گالیاں نہیں دینی اس کو گالیاں دے دی، جس کو کوئی تکلیف، جس کا ہمیں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اس کو بھی ہم تکلیف پہنچانے میں اپنی زبانوں کے ذریعے تکلیف پہنچا رہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم راستوں میں نکلتے ہیں، ہوٹلوں پہ دیکھتے ہیں کہ اپنے نوجوان یہ 12 بجے تک، 12:30 بجے تک یہ کیا کر رہے ہیں کہ نہ ان کے دنیا کا کوئی فائدہ ہے، آخرت کا تو ہے ہی نہیں، دنیا کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اپنے دل کو خوش کر سکتے ہیں کب؟ کہ چلو رات کو 12 بجے تک بیٹھ کر اس نے کچھ دنیا کمائی ہے، کچھ پیسے اکٹھا کیے، کچھ عمدہ تعلیم حاصل کی، کوئی اچھا ایجوکیشن لیا، کچھ نالج لیا، کمپیوٹر کا، لیپ ٹاپ کا، ہارڈ ویئر کا، سافٹ ویئر کا، فلاں ٹیکنالوجی کا، تو خوشی کی بات ہے کہ لیا اس نے، کچھ تو فائدہ لیا، لیکن نہ دنیا کا کوئی فائدہ اور دین کا تو ہے ہی نہیں، الٹا وبال بول رہے ہیں ہم۔ کئی جگہ حالات اس وجہ سے بگڑ رہے ہیں کہ لوگ پورا دن کام کر کے، محنت کر کے اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائے، اور ہمارے نوجوان وہاں ہوٹلوں پہ بیٹھ کے ہا ہو ہی کوئی نکل رہا ہے، اس کی مذاق، اس کا ٹھٹا، اس کی غیبت، وہاں چلانا۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے یہ فتنہ فساد برپا ہو جائے گا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، کئی مرتبہ کہ لوگ سو رہے ہیں، پورا دن محنت کر کے، مزدوری کر کے، بیچارے آرام سے گھروں میں سو رہے ہیں، اور ان کے گھر کے آگے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے ہم چلا رہے، ان کی نیند بگاڑ رہے، راستے میں آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی، اڑوس پڑوس والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم تو راجا ہے، ہم تو بادشاہ ہے، ہمیں کوئی روکنے والا ہے؟ ارے ہم تو اللہ کی غلامی میں بندے ہوئے ہیں، ہم اس اللہ کے غلام ہیں جس اللہ نے مجھے اور آپ کو پابند بنایا ہے، اس نبی کے امتی ہے جس نبی نے ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ ہمیں متنبہ کیا ہے کہ کہاں آپ کو انسانیت کو راحت پہنچانا ہے اور کہاں آپ کو آرام کرنا ہے، کہاں آپ کو کھانا ہے، کہاں آپ کو پینا ہے، کیسے آپ کو سونا ہے، ہر طریقے کا ہمیں پابند بنایا۔ آپ کی خوشی ہوگی تو وہ خوشی کیسی ہوگی، آپ کی غمی ہوگی تو آپ کی غمی میں آپ کیسے پابند رہو گے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں پریکٹیکلی سکھایا ہے۔ تو خاص طور پر نوجوانوں سے ہم جہاں بھی جاتے ہیں یہی بات کہتے ہیں کہ ہم لوگ عادی بنے، اپنے آپ کو عادی بنائیں، جو ماں باپ ہیں ان کے اولادوں کو کنٹرول میں رکھے، اور سب سے بڑی جو یہ بے لگام ہو جو جس سے ہم لوگ ہو چکے ہیں کہ اپنی زبان کی وجہ سے بالکل بے قابو ہے ہماری زبانیں، بالکل بے لگام ہے،
جو بھی آیا جس کے متعلق کہہ دیا بک دیا، میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستو، قرآن کریم کی وہ آیت یاد آ رہی ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ پورا ریکارڈ کھولا جائے گا، جیسے ہمارے موبائل میں MB ہوتا ہے، GB ہوتا ہے، اس میں سارا ریکارڈ ہوتا ہے، اور کبھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس ریکارڈ کو اس کے سامنے کھول رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ اس میں کیا جمع کیا ہوا ہے، اس میں کیا سٹور ہے۔ اللہ کے یہاں تو پورا بچپن سے لے کر 55 تک، اور قبض اور جب سے ہم پیدا ہوئے، ہوش حواس سنبھالا ہے، بالغ ہوئے، تب سے لے کر جب تک ہمیں موت نہیں آ رہی، وہاں تک سارا ریکارڈ کل قیامت کے دن کھلنے والا ہے۔ تملک علیک لسانک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی تعلیم کہ اگر نجات چاہیے، دنیا میں بھی راحت چاہیے، دنیا میں بھی اطمینان چاہیے، دنیا میں بھی چین سکون چاہیے، اور دنیا میں چاہتے ہو کہ آپ سکون سے رہو، آپ کی اولادیں سکون سے رہے، آپ کی کمیونٹی اور آپ کا سماج یہ سکون سے رہے، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول۔ زبان اللہ نے اس لیے دی کہ اللہ کی نعمتیں کھائے، زبان اللہ نے اس لیے دی کہ اللہ کی قدرت کے بول بولے، اللہ کے کلام کو پڑھا جائے، اللہ کے ذکر کو پڑھا جائے، اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے، لوگوں کی راحت رسانی کے جملے بولے جائے۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، میں اور آپ جب اس کا حساب لگائیں گے کہ پورے دن کا رات کو بیٹھ کر کہ آج میں نے اپنی زبان سے کس کو گالیاں دی، آج میں نے اپنی زبان سے کتنوں کی غیبتیں کی، آج میں نے کتنوں کا دل دکھایا ہے، آج میں کتنا جھوٹ بولا ہوں، آج اپنے کاروبار میں کتنی جھوٹی قسمیں کھا کر ان چیزوں کو بیچا ہوں، جو روپے ایک آنند فانند میں لاکھوں روپے چلے جاتے ہیں، ایک انگلی دکھی، ڈاکٹر کے پاس گئے 200-500 روپے چلے گئے۔ جس روزی کو، جن پیسوں کو، جن خزانوں کو جھوٹ بول کر میں نے اور آپ نے کمائے ہیں، ایک لمحہ اللہ کی طرف سے ایک جھونکا آتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے ایک جاننے والے کا فون آیا آگرہ سے، صحیح سالم آدمی، پہلوان تندور کہ 2-2 کلو چکن کھانے والا، روزانہ 5 لیٹر دودھ پینے والا، ایسا پہلوان کہ 10-20 آدمیوں کو ایسے پچھاڑ دے۔ تو بتایا کہ اس کو زندگی میں کچھ نہیں ہوا، لیکن اللہ کے علم میں ہے کب کس کو کیا دینا ہے۔ کچھ ایسی بیماری لاحق ہوئی، تمام ڈاکٹروں کو بتایا گیا، اسپیشلسٹ کو بتایا گیا، آخر میں دلی کے ایک ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ اس ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو ایسی بیماری ہے کہ اس کو یہ انجیکشن دیا جائے گا اور یہ مشین سے اس کا علاج کیا جائے گا، اور یہ انجیکشن اس کی بوتل اس کو چڑھائے جائیں گے، اور صرف 3 دن کا اس کا ٹریٹمنٹ کا خرچ 2 کروڑ روپے۔ کتنے بھائی؟ پوری زندگی کمایا ہے، اتنی پونجی جمع نہیں ہوئی، 2 کروڑ جمع نہیں ہوئے، لیکن ایک اللہ کی طرف سے جو آیا، وہ صحت کی نعمت کو نہ اچھے طریقے سے نہیں سمجھا، نہیں جانا، تو ایک جھونکا آیا، کہا کہ 3 دن کا خرچ 2 کروڑ روپے ہے۔ اب گھر والے رو رہے ہیں، رشتہ دار رو رہے ہیں، عزیز و اقارب رو رہے ہیں، کہاں سے لائیں گے 2 کروڑ روپے؟ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، مرتا کیا نہ کرتا، ہاتھ بھی پھیلائیں گے لیکن اس کی جان بچانے کی سب کوشش تو کریں گے۔ اب کے سامنے ہم اپنی نظروں کے سامنے کسی کو مرتا ہوا تھوڑی دیکھیں گے۔ کیسے ویسے 3 کروڑ روپے جمع ہوئے، اس کے باوجود بھی آدمی اپنی بستر سے بیٹھا نہیں ہوا ہے۔ پورا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، یہ بھول چکے ہیں، نبی کی رحمت والی برکت والی یہ بھول چکے ہیں یہ باتیں، اس لیے ہماری زندگی میں تکلیفیں آ رہی ہے۔ خاص طور پر ہمارے نوجوان ان باتوں کا خیال رکھے کہ اللہ ہے اور اللہ کے کنٹرول سے ہوتا ہے۔ میں اور آپ محنت کر رہے ہیں، 1000-2000 روپے کما رہے ہیں، اور اپنے دوستوں میں یہ بات چلا رہے ہیں کہ میری اپنی عقل کا استعمال، میری اپنی صلاحیت اور استعداد سے میں پیسے کما رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ تیری استعداد کوئی کام کی نہیں ہے، تیری صلاحیت کوئی کام کی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کے فضل سے تو کما رہا ہے۔ اور تکبر اور گھمنڈ کو اپنے پاس بالکل مت آنے دے۔ تکبر تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اب تک الکبریاء ردائی، یہ تو میری چادر ہے، اس چادر میں جو بھی گھسنے کی کوشش کرے گا وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا، اس کا گھمنڈ ختم ہو جائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے اور ہم کھا رہے ہیں۔ محنت ہم کر رہے ہیں، اس محنت کی بنیاد پر
اللہ اولادوں میں اضافہ کر رہا ہے، ان کی صلاحیتوں میں، ان کے استعدادوں میں اضافہ کر رہا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کو نہ بھولے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بات میں الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو۔ جب آپ کی زبان سے الحمدللہ ہر بات میں نکلے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے اس نعمت کی شکر گزاری آپ نے ادا کی، اور اس شکر گزاری پر یہ نعمتیں باقی رہے گی، نعمتیں چھینے کی نہیں۔ اللہ یاد رکھے گا اپنے بندوں کو کہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، بیمار ہے الحمدللہ، فقیر ہے الحمدللہ، تنگدست ہے الحمدللہ، نقصان ہوا الحمدللہ، نفع ہوا الحمدللہ، کیا حال ہے الحمدللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اگر یہ جملے ہماری زبانوں پر چڑھ گئے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، انشاءاللہ نہ پریشانی میرے اور آپ کے پاس آ سکتی ہے، نہ تکلیف میرے اور آپ کے پاس آ سکتی ہے۔ مقدر کی چھوٹی موٹی بیماری یہ تو ہمارے درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ آدمی کو بخار آتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، سر دکھ رہا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں، پیٹ دکھ رہا ہے اس کے چھوٹے موٹے گناہ معاف ہو رہے ہیں، کبیرہ گناہ کے علاوہ صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ یہ معاف ہو رہے ہیں اور اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمل کا لسان، ارے بھائی دیر تو نہیں ہو رہی ہے، دیر تو نہیں ہو رہی ہے، پریشانی کے دوسری مرتبہ بلائیں گے نہیں بھائی۔ یہ تو دیکھو دن کا موقع بھی، ٹھنڈی کی سیزن ہے، رات لمبی ہے، اس لیے کچھ باتیں ایسی قیمتی اگر نکل جائے جو انشاءاللہ میری اپنی نجات کے لیے اور میرے اپنے عمل کے لیے اور آپ لوگوں کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے، زندگیاں بن جائے، اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ اصل زندگی کو مرنے کے بعد کچھ فائدہ ہو جائے، اس لیے باتیں ہو رہی ہے، مذاکرہ ہو رہا ہے ہمارا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمل کا لسان، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، جہاں جتنا بولنا ہے اتنا بولو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے تول مول کے بول، تول تول کے بولو، اور تول تول کے بولنے والا کبھی پچھتاتا نہیں۔ چار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جس کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے، جس کو اس کا عطا پتہ نہیں ہے، اگر کچھ بول دیتا ہے اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ تمہیں غلط بولا تو ظاہر سی بات ہے اس کو شرمندگی ہوگی یا نہیں۔ اسی لیے کہا گیا تول تول کے بولو۔ یہ زبان یہ بڑی قیمتی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نجات چاہتے ہو اپنی زبان کو بند رکھو، قرآن پڑھو زبان کھولو، تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، خیر کی بلائی کی باتیں پہنچاؤ خوب زبان کھولو، راحت پہنچانا ہے خوب زبان کھولو، کسی کی تعریف کرنا ہے زبان کھولو، کسی کے لیے کچھ کرنا ہے مانگنا ہے زبان کھولو، کچھ اچھا علوم حاصل کرنا ہے کچھ پڑھنا ہے زبان کھولو۔ لیکن فضولیات میں، لغویات میں، غیبتوں میں، کسی کے ٹھٹا مستی میں، مذاق مسکری میں اپنی زبانوں کو مت کھولو۔ یہی زبان کے بول کل قیامت کے دن آپ کو جہنم کے کھڈے میں ڈال دیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز خاص نوجوانوں عمل کا لسان، اپنی زبان کو کنٹرول۔ دوسری چیز عقبہ بن عامر نے پوچھا اللہ کے نبی نجات کس چیز میں ہے؟ فرمایا دوسری چیز وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرے لیے تیرا گھر یہ کشادہ ہو جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کام نہیں ہے، دکان کا کام نمٹ گیا، دکان بند ہو گئی، نمازیں پڑھ لی، اب ہماری حاضری کہاں ہونی چاہیے؟ کہا کہ اپنے گھروں میں، دینی اجتماعات میں، دینی مشوروں میں، دینی مذاکروں میں، قرآن کے سیکھنے سکھانے میں۔ اگر ان چیزوں میں بھی ہمیں نہیں جانا ہے تو ہماری اپنی حاضری اپنے گھر میں۔ کیوں کہ اگر ایسے ہی چلے گئے کہ چلو بازار میں چلتے ہیں، اب بازار میں چل آدمی تن دو صحبان ملے، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی معافی ہے ہی نہیں جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ میرے بھائی بزرگوں عزیز دوستو، یہ سارے وبال اس وقت آئیں گے جب ہم گھر میں نہیں بیٹھیں گے۔ اسی لیے تو کہا ہے نا کہ ایک آدمی رات بھر جاگتا ہے اور غیبت کر رہا ہے، کوئی بھی گناہ کا کام کر رہا ہے، کسی کی برائی کر رہا ہے، کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، کسی کو دکھ پہنچاتا ہے، ایسے بول بولے جس کا دل توڑ دیا، اس سے بہتر ہے وہ شخص جو عشاء پڑھ کے سو گیا۔ اسی لیے تو کہا نا کہ جو عشاء پڑھ کے سو گیا اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ہے۔ بہت قیمتی چیز ہے یہ
کہ آج میرا اور اپنا وقت ضائع ہو رہا ہے. ہم سروس سے آ گئے, دکان بند کر دی, کاروبار مشغلہ, پیسے گن کر اپنے گھر چلے, اپنے گھر میں رہے, اپنے اہل و عیال کے ساتھ مستی کرنا, شری دائے میں رہ کر ان کی مذاق کرنا, ان کی دلجوئی کرنا, ان کو اچھے قصے سنانا اور ان کے دل کو خوش کرنا یا ان کو راحت پہنچانے کے کوئی بھی کام ہو وہ کام کرنا, یہ بھی ہمارے لیے عبادت ہے, یہ ثواب ہے. میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں لکھی جائے گی. اور بے فضول فارغ ہم پوچھ رہے کہاں ہو تو کہا کہ بائی پاس پہ. کیوں؟ کہ ٹائم پاس ہو رہا ہے. میرے بھائیوں, زندگی کا قیمتی سرمایہ ایک برف کی طرف پگھل رہا ہے. بزرگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مطلب بازار میں گیا, دیکھا کہ برف بیچنے والا برف بیچ رہا ہے اور وہ پریشان ہے بیچارہ. تو میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا کہ یہ پریشان کیوں. کہا کہ برف ایسی چیز ہے, 10 کلو کا برف لے گئے بازار میں بیچنے کے لیے, اور اگر 2 گھنٹے تک نہیں بکا تو 5 کلو کا برف 20 کلو کا ہو جائے گا. 10 کلو کا برف کا ٹکڑا ہے, 2 گھنٹے تک نہیں بکا, وہ تو پگھل رہا ہے نا, وہ تو پانی ہو رہا ہے. تو 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد کتنا ہو جائے گا؟ اس کا وزن بڑھے گا یا گھٹ جائے گا؟ گھٹ جائے گا. 10 کلو کا ہے 8 کلو کا ہو جائے گا, 5 کلو کا ہو جائے گا. تو اس کا سرمایہ تو ختم ہو رہا ہے. وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے فوراً وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ سورہ عصر کی آیت یاد ہے کہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی زندگی یہ مانند برف ہے, یہ روزانہ پگھل رہی ہے. میری زندگی کے 50 سال کی پونجی ختم ہو گئی, اب مقدر میں کتنے بچے پتا نہیں. اب میں نے اللہ کے لیے کیا کیا, میری آخرت کے لیے کیا کیا, میری اپنی قبر کے لیے کیا کیا, میں نے جنت حاصل کرنا ہے میں نے کیا کیا, میں نے لوگوں کو کتنی راحتیں پہنچائی, کتنے لوگوں کو دل خوش کیے, کتنے غریبوں کی مدد کی, کتنے محتاجوں کی ضرورت مندوں کی ضرورت میں نے پوری کی. میرے بھائی بزرگوں دوستوں, جب میں حساب لگاؤں گا تو میں بالکل زیرو ہوں, کچھ کیا ہی نہیں. اسی لیے وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, کہ برف کی طرح میری اور آپ کی عمر کم ہو رہی ہے. یہ آج 2022 کی یہ رات جو جائے گی وہ کل آنے والی ہے. کروڑوں روپے بھی ہم دیں گے کہ اللہ یہ 2022 کی یہ فلاں تاریخ کی فلاں رات یا فلاں دن مجھے واپس دے دے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں, میری اور آپ کی زندگی سے برف کی طرح یہ پگھلا ہوا لمحہ, یہ دن, یہ رات, یہ گھنٹہ, یہ سیکنڈ اور یہ منٹ یہ واپس نہیں آ سکتی. وہ تو جا رہی. پھر آگے شاعر کہہ رہا ہے کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپ کے ہے نا. ہم کسی کو دیکھتے ہیں 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور سوراخ میں سے جاگتے ہیں, چپ کے دیکھتے ہیں نا. چھوٹے چھوٹے بچے سب زیادہ کھیل کرتے ہیں چپ کے, ہمیں پتا بھی نہیں چپ کے ہماری عمر کم ہو رہی ہے. آج دیکھو صبح ہوئی تھی شام ہو گئی, جمعہ 8 دن کب ہو جاتے کیوں بھائی پتا نہیں چلتا, کب ہو جاتے پتا نہیں. یہ دیکھو یہ مسجد کا کام شروع ہو گیا 2-2.5 سال ہو گئے پتا نہیں. ہمارے یہاں کتنے بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, کسی کو سال ہو گیا, 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, پتا ہی نہیں. ارے ابھی تو اس کی شادی ہو گئی, یہ کس کا بچہ ہے کہ یہ شعیب بھائی کا, ارے ابھی تو شادی ہوئی تھی, ہاں یہ 2 سال 4 سال 5 سال, کس کی شادی ہے کہ شعیب بھائی کے لڑکے کی, ارے اتنا بڑا ہو گیا. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپ کے رفتہ دم بدم, ہمیں پتا بھی نہیں اور ہماری عمر برف کی طرح کم ہو رہی ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں, ہمیں بازاروں میں اگر کام نہیں ہے, کام ہے جاؤ, کوئی منع نہیں ہے, لیکن فضولیات میں لگنے کے لیے اگر ہوٹلوں کو ہم سنوارتے ہیں, بازاروں کو سنوارتے ہیں, ہوٹلوں کو سنوارتے ہیں اور نہ معلوم کیسی جگہ پر جا کر ہم بیٹھتے ہیں اور اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں, یاد رکھو ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. اللہ کے ریکارڈ میں وہ چیز ہے, یہ دنیا کی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ اگر اس میں سٹور کیا ہوا ہے, چاہے وہ MB میں ہو, چاہے وہ GB میں ہو, چاہے وہ لیپ ٹاپ میں ہو, چاہے وہ کمپیوٹر میں ہو, کسی میں بھی ہو, کہ دنیا کی کوئی مشینری اس کو ڈیلیٹ کر دے گی. یہ دنیا ہے, ڈیلیٹ ہو جائے گی. اللہ کے خزانے میں, اللہ کے بٹن میں وہ تاثیر ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں, پوری دنیا مل کر اس ریکارڈ کو بھولا مٹا نہیں سکتی.
نہیں مٹے گی. اللہ اپنے فضل سے مٹائے گا, مٹ جائے گی, لیکن دنیا کی کوئی مشینری اس کو مٹا نہیں سکتی, اس لیے کہ مشینری کو کس نے پیدا کیا؟ وہ خالق کائنات نے پیدا کیا. تو دوسرے نمبر کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, نجات چاہتے ہو, کام نہیں ہے, اپنے گھر میں رہو, عبادت کو جاؤ, نہیں جانا ہے, اپنے گھر میں رہو. گھر میں رہیں گے, اہل و عیال کے ساتھ رہیں گے, تو آپ کئی گناہ سے بچ جائیں گے. زبان کے گناہ سے بچیں گے, نگاہ کے گناہ سے بچیں گے, کان کے گناہ سے بچیں گے, پیر کے گناہ سے بچیں گے, یہاں تک کہ ہاتھ کے گناہ سے بچیں گے, موبائل کے گناہ سے بچیں گے, ہر گناہ سے آپ بچ جائیں گے, یعنی آپ راحت میں. اور اس کی لمبی تشریح ہے. تیسری نمبر کی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ نجات چاہتے ہو. عقبہ بن عامر نے فرمایا, اللہ کے نبی نجات کس چیز میں؟ کہا کہ زبان پہ کنٹرول, کام نہیں ہے, ضرورت کے بغیر کہیں جانا مت, اپنے گھر میں رہو. اور تیسرے نمبر کی چیز وَلْيَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِهِ, جو سب سے امپورٹنٹ ہے, سب سے اہم چیز ہے. میں اور آپ گناہوں کے پتلے. صبح ہوئی, نہ معلوم جان میں انجان میں کتنے گناہ ہو گئے. ظہر کا وقت ہوا, میں نے نماز چھوڑ دی. عصر ہوئی, پتہ نہیں کاموں میں لگا تھا, مغرب پڑھی نہیں پڑھی, عشاء میں پہنچا نہیں پہنچا, اور رات تو ایسا سویا ہوں کہ کئی ہمارے نوجوانوں نے تو سورج کی کرنیں ابھی تک نہیں دیکھی. فجر تو دور کی بات ہے, سورج طلوع ہوتا ہے. اللہ نے انسانوں کی جو باڈی بنائی ہے, اس میں سورج کی جو کرنیں اس باڈی پر پڑتی ہے, اس سے بھی انسانی جسم نشو نما پاتے ہیں, راحت پہنچتی ہے. چاند کی چاندنی یہ راحت پہنچاتی ہے, ستاروں کی چاندنی یہ راحت پہنچاتی ہے. اسی طریقے سے صبح کا جو سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی جو کرنیں, اسی لیے جو بڑے بوڑھے ان کو معلوم ہوگا, آج تو نوجوانوں کو چیز معلوم نہیں ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے گھر ایسے بناتے تھے کہ سورج کی دھوپ آتی تھی, ہے نا قیوم بھائی, اور کہاوت بھی ہے کہ جس گھر میں دھوپ پڑے گی وہاں بیماریاں نہیں آئیں گی. یہ کہاوت ہے اور سچی بھی ہے. اللہ نے اس میں حکمت رکھی ہے. کچھ چیزیں ہیں نا کہ ہم گندی چیز نہیں کھائیں گے تو ہیلتھی رہیں گے, اگر بگڑی ہوئی چیز کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. تر و تازہ کھائیں گے تو اللہ پاک تر و تازہ رکھے گا, اور اگر تو واسی چیزیں کھائیں گے تو اگر اندر گڑبڑ ہوئی, ہمارا ہاضمہ کمزور, جذب نہیں کر پائے گا. تو اسی لیے بہت سے ہمارے نوجوانوں نے تو وہ سورج کیسے طلوع ہو رہا ہے اور سورج کی کرنیں کہاں نکل رہی, کہاں گر رہی, وہ بھی ابھی تک نہیں ہے. میرے بھائی بزرگ اور دوستو, وہ اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا جس اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ نوجوانی دی, جسم طاقت قوت ہمت والا بنایا, عقل دی ہے, کاروبار ہمیں دیا ہے, تجارت دی ہے, دکان دی ہے, مشغلہ دیا ہے, بہترین سروس دی ہے, بہترین ہمارے بصارت عطا کی ہے جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں, اور سب سے زیادہ عقل سلیم عطا کی ہے. اس عقل سلیم کی بنیاد پر ہم اچھی تجارت کرتے ہیں, منافع کما رہے ہیں, اپنے اہل و عیال پر خرچ کر رہے ہیں, سماج پر خرچ کر رہے ہیں, سماج کے کاموں میں حصہ بٹا رہے ہیں. کتنی بڑی اللہ کی نعمت. تو اگر ہم فضولیات میں لگ گئے تو میرے بھائی ان ساری چیزوں سے ہم محروم ہو جائیں گے. اس اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلْيَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِهِ, کہ انسان تو گناہوں کا پتلا ہے. اللہ کے احکامات تو توڑ ہی رہے ہیں, نبی کے سنتوں کے جنازے نکال رہے ہیں, اپنے گھروں سے دھکے مار مار کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کے جنازے ہم نکال رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشی نہیں ہے, پھر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے, پھر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تنگ ہو چکی ہے, ہماری اپنی اولاد میری اپنی کہاوت میں نہیں ہے, میرے عزیز و اقارب میں محبتیں نہیں ہے, رشتہ داروں میں انبن ہے. میرے بھائیو, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ کو ناراض کیا, اور ناراض کرنے کے بعد بھی ہم نے اتنا سینہ اللہ کو دکھایا کہ کبھی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی بھی توفیق ہمیں نہیں ہوئی. صحابی پوچھ رہے نجات کس چیز میں؟ فرمایا کہ اپنے گناہوں پر رو, اللہ سے معافی مانگو, اللہ سے دعا کرو. اور ہم تو نماز کے لیے آتے ہیں, سب سے بہترین وقت جو ہے دعا کی قبولیت کا اور ہمارے گناہوں کی معافی کا, میرے بھائی بزرگوں نے دوستو, فرض نماز کے بعد کا وقت. ہم تو امام صاحب دعا مانگ رہے, اب امام صاحب پابند ہے کہ اتنا سارا مجمع دعا ہے اس لیے وہ لمبی دعا نہیں ہوتی. میرے بھائی, ہم تو مانگ سکتے ہیں نا اللہ کہ اللہ تیری اتنی نعمتیں میں استعمال کر رہا ہوں, میں رات کو سویا
ملک الموت میرے پاس جو ہے گویا طاری ہو گئے. ہم سوتے ہیں تو ایک قسم کے ہم مردہ ہو جاتے ہیں, ہمارے جسم سے روح نکل جاتی ہے, اسی مانند ہو جاتے ہیں نا ہم, جیسے ایک مردہ پڑا ہوا ہے, لیکن اللہ پھر صبح ہم کو اٹھا رہا ہے, ہمارے جسم میں روح پھونکتا ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے صحیح سالم اٹھایا, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے فجر کی نماز کی توفیق دی, اے اللہ تیرا شکر ہے حلال کاروبار کے لیے تو نے مجھے راستہ دکھایا, دکان دی, مکان دیا, کاروبار دیا, اہل و عیال دیا, یہ ساری نعمتیں دی ہیں, لیکن اے اللہ اس کے باوجود بھی مجھے پتا نہیں ہے کہ تیری کون کون سی نعمتوں کی میں ناشکری ناقدری کر رہا ہوں. اے اللہ تو معاف کرو. اللہ تو غفور رحیم ہے, اللہ تو کارساز ہے, اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, 70 ماہوں سے زیادہ مہربان رحم کرنے والا ہے. وہ خداوند کریم ضرور معاف کرے گا, کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو ہمیشہ اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ روتے رہنا, اللہ سے معافی مانگتے رہنا. میرے بھائی بزرگوں عزیز دوستو, ان باتوں پر اگر میرا اور آپ کا عمل رہا تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن میری اور آپ کی نجات آسان ہو جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا, یہ حق ہے, یہ سچ ہے, اس کا یقین اور اس کا ایمان اور اس کے لیے ہماری اپنے اعتبار سے عمل کرنے کے اعتبار سے اپنے آپ کو اس پر نچھاور کر دینا اور اس دائرے میں رہ کر عمل کرنا, یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے. تو اس خاص طور پر ہمارے نوجوان جو یہ ہارڈ آف سوسائٹی ہے, ہارڈ آف کمیونٹی ہے, یہ کہتے ہیں نا کہ دل, انسان کا دل بند ہو جاتا ہے, چاہے ہاتھ کتنا طاقت قوت والا ہو, پیر کتنا طاقتور ہو, آنکھ کتنی طاقتور ہو اور جسم کا ہر عضو کتنا طاقتور ہو, لیکن ہارڈ بند ہو گیا, روح ختم. یہ شیر جب زندہ ہوتا ہے لوگ ڈرتے ہیں, اور جب مر جاتا ہے تو چھوٹا بچہ بھی لات مار دیتا ہے اس کو, کیونکہ روح نہیں ہے. میرے بھائی بزرگوں اور دوستو, اسی طریقے سے نوجوان جو ہے یہ سماج کے لیے, یہ کمیونٹی کے لیے ہارڈ ہے, یہ دل ہے. یہ ہمارے نوجوان جس رخ پر جائیں گے پورا سماج, مرد, عورت, بڑے, بوڑھے اور بچے اسی رخ پر ہمارے جائیں گے. آج ہم دیکھیں کہ ہمارے نوجوان موبائل میں لگے ہوئے ہیں, تو آج سے بچے بھی موبائل میں لگے, اور اب تو بوڑھے جن کو برابر نظر نہیں آ رہا ہے وہ بھی 3 جی بی کا اور 4 جی بی کا ریچارج کروا رہے. کیوں کہ بھائی اب وہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے, نوجوان جس رخ پر جا رہا ہے بوڑھا بھی اس رخ پر جا رہا ہے, بچہ بھی اس رخ پر جا رہا ہے. یہاں تک کہ عورتیں, یہ بچیاں اس رخ پر جا رہی ہیں کہ جن کو کام سے فرصت نہیں ہے, لیکن ان کو پتا ہے کہ گھر میں آ رہا ہے ہمارا نوجوان تو سب سے پہلے موبائل ہو. میرے بھائیو, ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ہم کیا سن رہے ہیں, ہم کیا گل کھلا رہے ہیں اس موبائل میں, وہ خالق کائنات تو جانتا ہی جانتا ہے. لیکن جس گھر میں اور آپ یہ دیکھ رہے, جس 4 دیواری میں اس کا اثر گھر کے ہر آدمی پر پڑتا ہے, چاہے 80 سال کا بڈھا ہوگا یا 5 سال کا چھوٹا بچہ ہوگا, اثر پڑتا ہی ہے. اس لیے اس کی وجہ ہے, آپ دیکھو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل, ورنہ پہلے لینڈ لائن رکھنا مشکل تھا سب کے گھر میں. اللہ نے فراوانی دی, پھر وہ ڈبل آیا نوکیا والا, کنیکٹنگ پیپل, پھر اور کچھ آیا, تو اس کے بعد بڑا موبائل پورے گھر میں ایک, لیکن اب ہر ایک کے ہاتھ میں, اور اب تو بعضوں کے ہاتھ میں 2 اتنے بڑے تجارت. اور ریلائنس کا مالک یہ امبانی پریوار کا, جب ٹائمز آف انڈیا میں اس مرتبہ اس کا انٹرویو آیا, اس کو پوچھا گیا کہ بھائی آپ کیا کام کرتے ہو, کروڑوں روپے آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں, آپ تو 24 گھنٹے فری, آپ تو مزے کرتے ہوں گے. تو کہا کیسے مزے, 17 گھنٹے میں کام کر رہا. کون کہہ رہا ہے؟ جو کروڑوں روپے کما رہے, اور ہم اپنے پیسے جی بی کے پیچھے, ایم بی کے پیچھے اور نیٹ کے پیچھے اتنا خرچ کر کے ان کو مالدار بنا رہے ہیں, اور وہ لوگ جن کی کمپنیاں ہیں وہ تو 18 17 گھنٹے کام کر رہے ہیں. اور ہمارے نوجوان جن کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہے, ایسی استعداد دی ہے, ان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ اگر صحیح رخ پر اگر ان کا ٹیلنٹ پڑ گیا کہ تو دنیا کا بہترین کاریگر بن سکتا ہے, دنیا کا بہترین الیکٹریشین بن سکتا ہے, دنیا کا بہترین ٹیکنیشین بن سکتا ہے, دنیا کا بہترین سائنسداں بن سکتا ہے, دنیا کا بہترین نالج کاری بن سکتا ہے, اور دنیا کا بہترین ٹیچر, علم رکھنے والا, پڑھانے والا استاد یہ بن سکتا ہے. لیکن اپنی صلاحیت کو یہاں پر لگایا تو اسی میں اس کی صلاحیت محدود ہو گئی, اس کا ٹیلنٹ باہر نہیں آتا. اسی لیے آپ نے دیکھا نا گودرا میں جو ایک ایریا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, وہ گاڑی والا ایریا, شملہ. پورے ایشیا کھنڈ میں جو گاڑی نہ چلتی ہو وہ گاڑی وہاں چالو ہو جائے گی.
जिस आदमी का जिस गाड़ी का पार्ट्स न मिलता हो उस गाड़ी का पार्ट्स वहां मिल जाएगा। जिस गाड़ी का बैलेंस न जमता हो, ये तो ऊंचा है ये तो नीचा है, यहां लाया जाएगा तो वो सारा लेवल बन जाएगा। अल्लाह ने वो टैलेंट दिया है जिससे उम्मत को फायदा हो रहा है। इसीलिए एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट की टीम जब सर्वे करने पर वहां पर आई कि क्या बात है, क्या चीज है इन लोगों में कि ये इतना टैलेंट है इन लोगों में, क्या पूरे एशिया खंड में ये बाजार एक ऐसा है कि दुनिया की हर चीज 100 साल पुरानी गाड़ी की अगर आप पार्ट्स मांगेगा तो वहां मिल जाएगा, कोई चीज न मिल तो वहां मिल जाएगा। तो उन्होंने सर्वे किया कि क्या है आगे, तो कहा कि सबसे पहले तो अंदर ईमान है। ईमान है ना भाई, इस्लाम वाले ईमान वाले अल्लाह का नाम ले रहे हैं। और आप देखिए एक अल्लाहू अकबर के अज़ान की आवाज हुई 90% मजमा को मस्जिद में चला जाता है। एक खूबी तो है वहां, ये सबसे बड़ी खूबी है। और जुमा के दिन कोई काम नहीं करेगा, कहीं भाई 10 फोन करेंगे मैकेनिक को, जुमा है जरा ये गाड़ी, तो नहीं, जुमा के दिन काम होगा ही नहीं। अहमियत है इतनी, इस्लाम की अजमत है इनके दिलों में कि नमाज वक्त पे पढ़ना, चाहे चोर भी होगा लेकिन नमाज तो बिल्कुल। तो कहा कि ये ईमान की बरकत है। और अक्ल सलीम, अल्लाह ने फरमाया अफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं रखते। इन्होंने अपनी अकल का सही इस्तेमाल लगाया तो अल्लाह ने उसको उस फील्ड में, उस मैदान में उनको ऐसा कामयाब किया कि आज दुनिया उनके सामने झुक रही है कि एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा इंजीनियर, उसको चीज नजर नहीं आती, उससे वो गाड़ी नहीं फिट हो रही बराबर, लेकिन वहां एक 7 फेल आदमी, एक 7 फेल बच्चा, वो भी वहां कारीगर होगा, उसको जमा देगा। एक बहुत बड़ा इंजीनियर जिसने इसमें आईटी की है, इसमें बहुत टेक्नोलॉजी का काम किया है, उसको पता नहीं चलता इस गाड़ी में क्या फॉल्ट है, लेकिन ईमान की बरकत से, अल्लाह ने अल्लाह के पहचानने की बरकत से और अपना टैलेंट इस फील्ड में लगाया है, उसकी बरकत से वो आगे बढ़े। तो मेरे भाई अल्लाह ने उनको आगे बढ़ा दिया, उसमें उसको कामयाब किया। इसलिए बहुत सारे ऐसे वाकयात है कि अभी फजर आपकी हो जाएगी, फिर दूसरी मरतबा आप कहेंगे कि इनको तो बुलाना है। तो मेरे भाई बुजुर्ग बड़ी दोस्तों, खास नौजवानों, अपना वक्त बिल्कुल जाया मत करो। अल्लाह ने ईमान की बरकत से बहुत टैलेंट रखा है। हमारे बच्चे एजुकेशन में भी इतने आला से आला नंबरात से पास हो सकते हैं, कब? जब वो सही रुख पर पड़ेंगे। हम तमाम मिलकर उनकी सलाहियत के इस्तेमाल के रास्तों को बताएंगे तो इंशाअल्लाह ये बेहतरीन डॉक्टर भी इनमें से बनेंगे, बेहतरीन इंजीनियर, बेहतरीन लॉयर, बेहतरीन बिजनेसमैन, बेहतरीन ताजिर, ये सब बन सकते हैं। कब? जब हम अपने वक्त को जाया न करें। आज सबसे बड़ा मसला हमारा वक्त को जाया करना। हमारे बच्चे हाट करते, सिर्फ 2 घंटे हाट में जाते हैं, कुत्ता कितना कमाया? 2000, कितना कमाया? 3000, कितना कमाया? 5000, फिर पूरा दिन वहां गए चाय पीने, इधर पड़ी की चबाई, उधर थूका, इधर से पड़ी की ली, उधर थूका, और कहां गया? घर में तो दाल बनी है, और कहां गया तो कि होटल में लेग पीस खाने। जितनी पूंजी हम कमा रहे हैं वो सारी हम जाया करें। हम लोग अपनी औलाद के फ्यूचर के लिए एक शेड्यूल भी नहीं बनाते, एक मैनेजमेंट, एक रिसर्च और एक जमा पूंजी को कैसे सही इस्तेमाल किया जाए, चाहे अपनी औलाद पे हो, अपने अजीज व अकारीब पे हो। अगर हमारी अपनी औलादें पढ़ी लिखी है, ताजिर है, बिजनेसमैन है, कारोबार में लगी हुई, अच्छी सर्विस में है, हम किसी गरीब के बच्चे को उठाएं जिसमें टैलेंट हो, जो होशियार हो, उनको आगे बढ़ाएं कि ये बच्चा आलिम बन सकता है, ये बच्चा बेहतरीन मुफ्ती बन सकता है, इसकी आवाज अच्छी है, ये बेहतरीन कारी बन सकता है। चलो अल्लाह ने मुझे माल दिया है, मैं अपने माल का कुछ हिस्सा इस बच्चे पे लगाऊंगा, इंशाअल्लाह ये हाफिज भी बनेगा, आलिम भी बनेगा, कारी भी बनेगा, मुफ्ती भी बनेगा, फिर ये उम्मत की हमदर्दी में, कौम की हमदर्दी में आगे आएगा। ये बच्चा बहुत होशियार है, ये डॉक्टर बनने के लायक है, चलो इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं अपने माल में से लगा लूं, उसकी फीस अदा कर दूं, ये बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। जब ये बनेगा तो समाज को काम नहीं लगेगा? नहीं लगेगा? अरे जरूर लगेगा। इसी तरीके से अपने बच्चों के टैलेंट को बाहर लाने के लिए अपनी पूंजी को भी इंशाअल्लाह इन बच्चों के पीछे, समाज के बच्चों के पीछे लगाएंगे तो हमारे अपने समाज में ऐसे ऐसे हीरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान की बरकत से रखे कि जिसका मुझे और आपको परखना मुश्किल है, लेकिन जब खर्चेंगे, इनके टैलेंट को बाहर लाएंगे, अल्लाह मुझे और आपको वो विरासत, वो समझ अता करेगा जिसकी बुनियाद पर इंशाअल्लाह वो चमकते सितारों की तरह बन जाएंगे। फिर कौम को और इंसानियत को, गांव को, मोहल्ले को, इलाके को उनसे इतना फायदा होगा, इतना फायदा होगा कि मैं और आप सोच नहीं सकते। फिर वो सारा सवाब मेरे और आपके नाम अमाल में, हम कहते हैं जमात में जाते कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने
70, 80, 90 साल पहले काम शुरू किया, वो तो इस दुनिया से रुखसत हो गए। जितने लोग इस मेहनत से नमाज पढ़ने वाले बनेंगे, रोजा रखने वाले, ज़कात देने वाले, हज करने वाले, लोगों को फायदा पहुंचाने वाले, लोगों की भलाई करने वाले, लोगों की हमदर्दी करने वाले, मजलूमों की हिमायत करने वाले और बेवाओं की, यतीमों की, मोहताजों की, मिस्कीनों की मदद करने वाले और राहत हर एतबार से पहुंचाने वाले बनेंगे तो सारा का सारा करने वाले को तो मिल ही रहा है, लेकिन जिन्होंने शुरू किया है इंशाअल्लाह उनको भी मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हमारे नौजवान जिस रुख पे जाएंगे, कौम का हर बच्चा और कौम का हर बड़ा, हर बूढ़ा, मर्द, औरत उसके पीछे चलेंगे। इसीलिए तो आप जो ये पॉलिटिकल रैलियां होती है, उनके जब आप भाषण सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि देश की कमान युवा पीढ़ी के हाथ में है। वो भी समझते हैं कि नौजवान जिस रुख पे जाएंगे पूरी दुनिया उस रुख पे चलेगी, पूरा देश, पूरा इलाका, पूरा गांव, पूरा समाज, पूरी सोसाइटी उस पे चलेगी। इसलिए हमें जरूरत है कि हमारे बच्चे नौजवान, अल्लाह ने नौजवानी दी है, अल्लाह से ताल्लुक जोड़े, उलमा से अपना रब्त कायम करे, मसाइल को पूछ कर, चाहे हम स्टूडेंट हो, हम बेहतरीन स्टूडेंट बनने के लिए अपने इमाम से पूछे। हम चाहे तालिब इल्म हो, चाहे हम कारोबारी हो, चाहे हम दुकानदार हो, चाहे हम तिजारत करने वाले हो, चाहे जिस फील्ड में हो, उस फील्ड की सारे के सारे मसाइल इंशाअल्लाह हम अपने इमामों से, अपने इम्मा से, अपने उलमा से, अपने जानने वाले हजरात से पूछते रहे और कुछ कर काम करेंगे तो हम सही रूप पर पड़ जाएंगे। और इसका असर ये होगा कि मुआशरा, समाज और कम्युनिटी नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में मदीना मुनव्वरा में कैसा पुरनूर माहौल और पुरसुकून माहौल हो गया था। ऐसा मंजर हम अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने घराने में, अपने इलाके में इंशाअल्लाह ये हमें नजर आएगा। इसलिए खास तौर पर हम अपने नौजवानों से दरखास्त करते हैं कि जिनके माँ बाप है इनकी इज्जत करो, इनकी कदर करो, इनकी खिदमतें करो, इनके सामने न बोलो कि तुम्हें क्या पता, तुम सो जाओ, तुम बैठ जाओ। मेरे भाइयों, ये भी अमली कले का निशान है कि अपनी जुबान को कंट्रोल के रखने आते हैं। बहुत सारी इसकी बातें हैं अमली कले के साथ, जब अपने बड़ों को बेफाम बोल देते हैं। अरे जिस माँ बाप ने तू जब छोटा था तुझे चलता सिखाया और तुझे तेरे कपड़े धोए और तुझे नहलाया धोलाया और तुझे बोलना सिखाया, तुझे चलना सिखाया, तेरी तालीम का बेहतरीन इंतजाम किया, आज उसी माँ बाप को तू ऐसा कह रहा है कि लोहा बेही तले वो खबर पड़े। मेरे भाइयों, ये जुमला, ये चाहे ये हमारे लिए एक अजीब चीज लग रही है, लेकिन इसके पीछे हमारी अपनी कितना बड़ा वबाल है आपको अंदाजा भी नहीं। वबाल है, अल्लाह की तरफ से लानत पड़ती उस नौजवान पर जो अपने घर के बड़े बूढ़ों को ऐसे जुमलों से पुकारता है, इनकी बातें नहीं मानता। इसलिए माँ बाप की इज्जत कदर करो। हमारे गांव के वडील है, घर के वडील है, पड़ोसी के वडील है, चाहे नॉन मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, इनकी इज्जत करो, इनकी कदर करो, माँ बहनों की इज्जत करो। घर में माँ बहनों को राहत पहुंचाओ, वो काम करने के लिए नहीं आई है मेरे भाइयों, वो भी हमारी तरह इंसान है, उनको भी खिलाने का, पिलाने का, पहनाने का ऐसा बेहतरीन इंतजाम करो कि वो आपके बगैर एक मिनट रह सके और आपको पूछे बगैर कोई काम न करे। इसके लिए एक बेहतरीन मुआशरा हमें तैयार करना पड़ेगा, इस बात की मुहिम हमें चलानी पड़ेगी। इसलिए नौजवान जिस रूट पर जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत और बरकत उस रूट पे पड़ेगी। इसलिए नौजवानों को खास तौर पर चाहिए कि इन बातों का खास ख्याल रखे, अपने औकात को जाया न करे, अपने टैलेंट को काम में लाए। खुद अगर फारिग हो गए, हमारे पास कोई हुनर है, हम अपने कौम के गरीब बच्चों को ऐसा हुनर सिखाए, अरे इंसानियत के बच्चों को ऐसा हुनर सिखाए कि उनकी आने वाली नस्लें दुआएं देगी कि भाई इस बच्चे को ये काम किसने सिखाया, कि फला सोहेब भाई ने सिखाया, फला इस्माइल भाई ने सिखाया, फला मौल साहब ने सिखाया, फला आदमी ने सिखाया, फला साहब ने सिखाया, तो उनकी नस्लें हमारे लिए दुआएं करेगी। बहुत सारे काम ऐसे हैं हमें पता नहीं चलता, हम समझते हैं अपने टैलेंट से और अपनी अकल से हम कमा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कोई खूबी हमारे अंदर या कोई नेकी का काम हमसे ऐसा हुआ है कि किसी की गरीब की मदद हो गई, किसी बेवा की मदद हो गई, किसी बीमार की दवाई करा दी, तो उनकी दिली दुआएं ये हमको मिल रही, माँ बाप की दुआएं ये औलाद को मिल रही है, अजीज और अकारिब की दुआएं ये इंसानों को मिल रही है। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, इस वजह से मैं और आप अल्लाह की पनाह में है, अल्लाह की रहमत में है और मैं और आप अच्छे तरीके से चल रहे हैं। इसलिए नौजवानों को चाहिए कि अपना औकात को बर्बाद न करे, होटलों पे बेजाया न बैठे, मोबाइलों में लगवियात में न लगे,
काम हो गया, सो जाए, जल्दी उठे और जल्दी उठ कर नमाज पढ़कर इंशाअल्लाह अपने काम में लगेंगे। हम 500 कमा रहे, अल्लाह बरकत देगा, 1000 कमाने वाला हो जाए। 1000 कमा रहे, 2000 कमाने वाले बन जाएंगे। 2000 कमा रहे, 5000 कमाने वाले बन जाएंगे। कब? जब अल्लाह को याद करके अपने दुनिया के कामों में लगेंगे। अल्लाह का वादा है, वो हक है, वो सच है, वो होकर ही रहेगा। तो इंशाअल्लाह करेंगे मेरे भाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इसलिए जितनी बातें भाई कही गई, ये दीन की बातें हैं, ये ईमान अमाल की बातें हैं, ये अल्लाह की बातें हैं, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बातें हैं, कुरान और सुन्नत की बातें हैं। मेरे और आपके फायदे के लिए हम करेंगे, हमारा अपना फायदा है। नहीं करेंगे, कल कयामत के दिन पछताना पड़ेगा और अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह रब्बी ज़ियून, मुझे दोबारा दुनिया में वापस भेज दे। अब तो इतनी नमाजें पढ़ूंगा कि मस्जिद में जाऊंगा तो निकलूंगा ही नहीं, जमात में जाऊंगा वापस आऊंगा ही नहीं, और इतना मेरे पास जो पैसा है वो सब गरीबों पे लौटा दूंगा। मेरे भाइयों, अल्लाह तो अल्लाह है। अल्लाह जानता है कि मेरे बंदे को दुनिया में इतनी राहत में रखा, उसके बावजूद भी उसने कुछ काम नहीं किया। अब जाकर वो क्या करने वाला है? अल्लाह का निजाम है, एक मर्तबा दुनिया में बेचते हैं, दोबारा दुनिया में नहीं बेचते। इसीलिए अल्लाह फरमाएंगे, हे मेरे बंदे, जिस तरीके से माँ के पेट से निकला हुआ इंसान दोबारा माँ के पेट में नहीं जा सकता, इसी तरह दुनिया के पेट से निकला हुआ इंसान दुनिया में दोबारा नहीं जा सकता। इसलिए करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं भी आज से नियत करता हूँ कि मैं इन बातों पर अमल करूंगा। आप भी नियत करो कि अल्लाह ये तौफीक हमें अता कर। इस तौफीक की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला हमें वो हिदायत दे दे और हिदायत की रोशनी में अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, वरना हम तब गुनाहों के मुजस्सम है कि नहीं। इसीलिए ये अभी जो दुआ होगी, ये आखिरी जो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया नजात किया है कि वक्की अला खतियती, अपने गुनाहों पर रो, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से तौफीक मांगो, अल्लाह से हिदायत मांगो। इंशाअल्लाह ये चीजें रहेगी तो मेरे और आपके लिए बेहतरी है, दुनिया में भी बेहतरी है और आखिरत में जो है ही। अल्लाह पाक मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब जरा लाइट बंद कर दो और अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो। इंशाअल्लाह मुख्तसर दुआ कर लेते हैं। देखो यार, दुआ चाहे मुख्तसर इंशाअल्लाह मांगेंगे, लेकिन अपनी आंखें बंद करें और अल्लाह की तरफ ध्यान और तवज्जो से ये सोचे कि हम अल्लाह के सामने खड़े हैं, पूरी जिंदगी का हिसाब व किताब दे रहे हैं, अल्लाह पूछ रहे, हम बता रहे हैं और हम जवाब नहीं दे पा रहे। तो इंशाअल्लाह ये कुछ अल्लाह की तरफ हमारा रुजू होगा, कुछ हमारी तौबा कबूल होगी, अल्लाह को हम पर रहम आएगा, तो हमारी दुनिया और आखिरत की बनेगी। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन लनकूनन्न मिनल खासिरीन लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ए मौला, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, खताओं से दरगुजर फरमा। हे मौला करीम, इस दुनिया में तूने हमें पैदा किया है, ईमान इस्लाम की दौलत अता फरमाई है, तेरी करोड़ हर नेमतें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मुफ्त का सांस ले रहे हैं, मुफ्त का पानी पी रहे हैं, मुफ्त की सूरज की मौला करीम रोशनी हम ले रहे हैं, चांद की रोशनी ले रहे हैं। ए मौला, ऐसी करोड़ा नेमतें, इन नेमतों को कितने को हम गिनाएंगे? तूने खुद कुरान करीम में कहा है, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो नहीं गिन सकते। ए मौला, हम किन किन नेमतों का गिना कर, ए मौला, हम अपने गुनाहों का एतराफ करें। ए खुदावंद करीम, तेरी इतनी इतनी नेमतें हमने इस्तेमाल की है, उसके बावजूद भी तेरे अहकामात को तोड़ा है। ए अल्लाह,
تیرے اتنے احکامات کو ہم نے توڑا ہے اور تیرے نبی کی سنتوں کو اتنے جنازے ہم نے نکالے ہیں اور اپنے گھروں سے دین کو اتنے دھکے دیے ہیں، اے مولا ہم لائق بھی نہیں ہے کہ اس سرزمین پر پیر رکھے، اے اللہ ہم اس لائق بھی نہیں ہے کہ سانس لے سکے، تیری تر و تازہ سانس ہوا اے مولا ہمارے جسم میں جاتی ہے اور جسم میں جان پھوکتی ہے اور اندر کی بگڑی ہوئی ہوا کو تو نکالتا ہے، اور اے مولا زہریلے جانور اس کو جذب کرنے کے لیے تو نے ہمارے لیے بنائے۔ اے مولا کریم ایسی ایسی نعمتیں استعمال کر کے بھی تیرے احکامات کو توڑا ہے، اے مولا ہمیشہ تجھے ناراض کیا ہے، اے مولا ہم بوڑھے ہیں تو بھی تجھے ناراض کیا، جوان ہے تو بھی تجھے ناراض کیا، اے مولا کریم قدم قدم پر تیری نافرمانی کی ہے، قدم قدم پر تیری ناشکری کی ہے، اے مولا مؤذن کے اذان کی آواز دن رات میں 5 مرتبہ ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، لیکن اے مولا 1-2 مرتبہ بھی ہمیں تیرے گھر میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، اے مولا تو کتنا ناراض ہوگا، اے مولا تو کتنا ناراض ہوگا، اے مولا اس دنیا کے حالات کو دیکھ کر ہم تمام محسوس کرتے ہیں کہ تو کتنا ناراض ہے، اے مولا جب تو خوش ہوتا ہے دنیا خوش ہو جاتی ہے، انسان خوش ہو جاتے ہیں، ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، بال بچے خوش ہو جاتے ہیں، اہل و عیال خوش ہو جاتے ہیں، عزیز و اقارب خوش ہو جاتے ہیں، دنیا کے ہر انسان خوش ہو جاتا ہے، دنیا کی ہر چیزوں میں خوشنما واتاورن پیدا ہو جاتا ہے۔ اے خداوند کریم تو ناراض ہے، اے مولا تو ناراض ہے، اسی لیے آج دنیا کا ماحول بگڑا ہوا ہے۔ ہم میں کسی کو ایک دوسرے کا بولنا پسند نہیں ہے، ایک دوسرے کے اچھے کام پسند نہیں ہے، ایک دوسرے کا آگے بڑھنا پسند نہیں ہے، ایک دوسرے کا کاروبار میں بڑھنا پسند نہیں ہے، ایک دوسرے کی نیکی کے کام ہمیں پسند نہیں ہے، ایک دوسرے کے خیر خواہی اور بھلائی کے کام پسند نہیں ہے۔ اے مولا یہ بتاتا ہے کہ تو ناراض ہے، اس لیے دنیا میں یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اے مولا اتنا بڑا مجمع آج تیرے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ بے شک اے خداوند کریم ایمان والوں کی آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو یہ تو احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن رکھتا ہے۔ بے شک اے مولا ہم تمام کو احساس ہے، اسی لیے آج کٹھر دل اور پٹھن دل اے مولا کریم اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں اور تو سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، آمین، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، آمین، اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین، اے مولا اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہمارے لیے دنیا جہنم بن جائے گی۔ بے شک، جیسے آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بے شک، کہ ہر گھر میں چین نہیں ہے، بے ہر شک، گھر میں سکون نہیں ہے، ہر گھر میں محبتیں اٹھ چکی ہے، ہر گھر میں اے مولا جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، فساد ہے، ہر علاقے میں کے علاقے اے مولا جہنم کی بھٹی میں جل رہے ہیں۔ اے مولا ہمیں معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، اے مولا نبی علیہ السلام کی امت پر فضل کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے، برکت کا معاملہ فرما دے۔ اے مولا تو راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما لے، اے مولا راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما لے، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے، تو خوش ہوتا ہے، تیری رحمتیں متوجہ ہوتی ہے، تیری برکتیں متوجہ ہوتی ہے۔ اے مولا ہر اس کام کو کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین، اے مولا ہماری زندگی کے 50 سال ختم ہو گئے، کسی کے 40 سال، کسی کے 60-70 سال۔ اے مولا موت ہمارے سر پہ آ کے کھڑی ہے اور ابھی تک ہمیں آخرت کی تیاری کی فکر نہیں ہے۔ بے شک اے مولا ہم نے حدیثوں میں سنا ہے کہ ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اے اللہ میری زندگی میں میں نے کتنی نمازیں چھوڑی ہے، مجمع میں ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، ہم سب نے کتنی نمازیں جان بوجھ کر ضائع کر دی۔ تو نے صحت دی، تو نے تندرستی دی، تو نے پیروں میں طاقت دی، ہاتھوں میں طاقت دی، دل و دماغ میں طاقت دی۔ اے مولا بیماری ہم سے دور رکھی، پریشانی ہم سے دور رکھی، اس کے باوجود بھی تیرے اس فریضے کو ہم نے ادا نہیں کیا۔ اے مولا ہمیں معاف فرما دے۔ آمین،
اے مولا اس کی قضا کرنے کی توفیق نصیب فرما، عطا کے برابر اس کا ثواب ہمیں مرحمت فرما، وہ توفیق عطا فرما۔ اے مولا دنیا میں معمولی آگ میں ہماری انگلی چلی جاتی ہے، اے مولا ایسا لگ رہا ہے کہ جہنم کی بھٹی میں ہم نگل چکے ہیں۔ اے مولا وہ جہنم کی آگ کتنی تیز ہے، اے مولا وہاں ہمارا کیا ہوگا؟ اے مولا جہنم سے ہماری حفاظت فرما، سختی سے ہماری حفاظت فرما، عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا اس دنیا کا طاقتور پہلوان وہ بھی ذرہ برابر اے مولا اس کو سوئی چبائی جائے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو وہاں وہ آگ کی بھٹی اور بڑے بڑے عذابات کو کیسے برداشت کریں گے؟ اے مولا یہ مجمع میں ہر کوئی اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، مولا اس میں حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، اے مولا دین کے دائی بھی ہے، اے مولا بڑے بڑے بھی ہے، اور اے مولا ایسے لوگ بھی ہیں جو تنہائی میں تیرے سامنے اٹھتے ہیں، تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، غریبوں کی تنہائی میں مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، غریب کی بیٹی کی شادی کے لیے مدد کرتے ہیں، مساجد مکاتب خانقاہوں کی مدد کرتے ہیں۔ اے مولا ایسے لوگ ہیں جو چھوبی نیکیاں کرتے ہیں، اے مولا کریم کسی نہ کسی کی لاج رکھ کے ہم تمام کی مغفرت فرما دے۔ اے خداوند کریم ہم اپنے کون کون سے گناہوں کا اعتراف کر کے تیرے سامنے بھیک مانگے، اے مولا جملہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، جان میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، جان میں جو گناہ کیے ان کو معاف فرما۔ اے مولا انسانیت کی بھلائی کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا ہمارے ماں باپ سے لے کر، ہمارے بھائی بہنوں سے لے کر، ہمارے عزیز و اقارب سے لے کر، ہمارے اڑوسی پڑوسی سے لے کر، ہمارے محلے والوں سے لے کر، ہمارے گاؤں اور علاقے والوں سے لے کر پوری دنیا کے ایک انسان کو اے مولا ہم سے راحت پہنچے، ہم سے بھلائی پہنچے، ہم سے خیر پہنچے، ہم سے ان کی خوشی پہنچے۔ اے مولا ایسے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کسی کے دل دکھانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا اگر کسی کا دل دکھا دیا اور اس کی آہ لگ گئی، اے خداوند کریم دنیا اجڑ جاتی ہے، آخرت تو اجڑے گی لیکن دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اے اللہ کسی نہ کسی کی آہ سے ہمیں بچا لے، اے مولا کسی کو تکلیف پہنچنے سے ہماری حفاظت فرما، اے مولا کسی پر ظلم کرنے سے ہماری حفاظت فرما، گالی گلوچ کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا جملہ سیئات سے، جملہ گناہوں سے، اے مولا جملہ کراہات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے مولا نبی علیہ السلام نے نجات کو جو چیزیں ہمیں ابھی بیان فرمائی، جو ہمارے سامنے آئی، حدیث پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ زندگی کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر تیری عبادت میں، دین میں، تیرے راستے میں فنا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا حلال روزی کے لیے تمام دروازوں کو کشادہ فرما، ہم تمام کی روزیوں میں خوب برکت نصیب فرما، شرعی اسلامی تجارت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا دھوکہ دھڑی سے، حرام کے لقموں سے، جھوٹ بول کر اپنے مال کو بیچنے سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ اے مولا اسلامی سندیش، اسلامی پیغام برادران وطن تک جائے، ایسی بہترین تجارت کرنے کی توفیق نصیب فرما، بہترین سروس کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جس فیلڈ میں، جس سوسائٹی میں، جس مکان میں، جس دکان میں، جس کاروبار میں ہم سیوا کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، سروس کر رہے ہیں، وہاں بھی ہم سے اسلامی اے مولا کریم بہترین پیغامات انسانیت میں، امت میں عام ہو، ایسے فیصلے مقدر اے مولا پانچوں وقت تیرے فرائض پر کھڑا ہونے والا بتا دے۔ یہ توفیق بہت بڑی چیز ہے، اے اللہ وہ توفیق مرحمت فرما، موت تک اے مولا ہماری ایک بھی نماز قضا نہ ہو، ایسے فیصلے مقدر فرما۔ جو بھی فرائض ہے، رمضان میں روزے ہیں، مال ہے تو زکوٰۃ ہے، مال ہے تو حج ہے، اے مولا کریم تمام فرائض کو اپنے اپنے وقت پر صحیح طریقے سے تو قبول کر لے، اس طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ دعوت کے مبارک کام میں ہمیں اپنے آپ کو لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا معاشرے کا، سماج کا، کمیونٹی کا
सोसाइटी का जो भी काम हो, एक दूसरे की हमदर्दी, एक दूसरे की गमखारी, एक दूसरे की मदद नुसरत इयानत करने की तौफीक नसीब फरमा। हे मौला, एक दूसरे की कराहत से, एक दूसरे की ग़ीबत से, एक दूसरे की चुगली से, लड़ाई झगड़े से, फितने फसाद से हमारी हिफाजत फरमा। हे मौला, उम्मत के नौजवान ये कीमती पूंजी है, ये कीमती सरमाया है। हे मौला, बड़े रूहों को, हे मौला करीम को सही रूह पर डालने की तौफीक नसीब फरमा। इनको भी वो हिदायत नसीब फरमा, इन हिदायत की बुनियाद पर वो सही रूह पर पड़े, ताकि मुआशरा और समाज उनके पीछे चले। हे मौला, अपने वक्तों को ज़ाय करने से हमें बचा ले, गफलत के साथ गुजारने से बचा ले। हे मौला करीम, तेरी इताअत और फरमाबरदारी कम से कम दर्जे में हम फ्री बैठे हो, हमारी जुबानों पर तेरा नाम हो, तेरा जिक्र हो, ऐसी तौफीक उज़्मा हमें नसीब फरमा। आमीन। ए खुदावंद करीम, हमारे कौम के बच्चों में टैलेंट बहुत है, उनको आगे बढ़ाने के फैसले फरमा। हम तमाम को मिलकर जिसका जिस फील्ड में महारत हो, ए मौला इंसानियत के फायदे के लिए अपने घर परिवार से लेकर अजीज व अकारीब से लेकर, ए मौला इलाके वालों से लेकर पूरी दुनिया में राहत पहुंचे। ए मौला, और उनका टैलेंट बाहर आए और कारनामा बेहतरीन तरीके से वो अंजाम दे, खिदमतें करे कौम की, देश की, मुल्क की, ऐसी तौफीक नसीब फरमा। ए मौला, इसके लिए हम तमाम को मिलजुल कर आगे बढ़ाने की तौफीक नसीब फरमा। ए खुदावंद करीम, ए खुदावंद करीम, अब तक तुझे बहुत नाराज किया है। मौला, अब वो तौफीक दे दे और हमें वो हिम्मत दे दे कि ए मौला, कोई भी अमल हमारे अपने इस जिस्म से और हमारी अपनी जुबान से सरजद ना हो जिससे मौला तू नाराज हो जाता है और तेरे अहकामात टूट जाते हैं, तेरी इबादत से कोसों दूर चले जाते हैं। ए मौला, ऐसी हिफाजत फरमा ले और उन अमाल पर खड़ा कर दे जिन अमाल की बुनियाद पर तू चैन, सुकून, इत्मीनान वाली जिंदगी नसीब फरमाता है। ए मौला, हमें माफ कर दे। ए मौला, फिर मांगते हैं माफ फरमा दे, माफ फरमा दे। ए मौला, हमारे नौजवानों में दीन के दाई शेदाई अलमबरदार पैदा फरमा। ए मौला, वो मुजाहिद अता फरमा। ए मौला, वो दीन की मेहनत फिक्र करने वाले पैदा फरमा। ए खुदावंद करीम, बेहतरीन कारसाज बना दे। ए खुदावंद करीम, इनको बेहतरीन फील्ड में बेहतरीन तरीके कार से हलाल रोजी कमा कर इंसानियत पर और कम्युनिटी और सोसाइटी पर खर्च करने वाला बना दे। ए मौला, तेरा ताल्लुक तुझसे भी मस्जिद और मस्जिद से, ए मौला, तेरा ताल्लुक उनसे हो रहा हो और इंसानियत की भी खिदमत हो रही हो, ऐसे हर उस काम को करने की तौफीक नसीब फरमा। आमीन। ए मौला, इस मजमे में बहुत सारी उम्मीदें लेकर भाई आए हैं। ए मौला, उनके घराने में कोई बीमार है, कोई परेशान हाल है, ए मौला, जो बीमार है इनकी बीमारी को दूर फरमा, उनको शिफाए कामिला नसीब फरमा। सेहत बहुत बड़ी नेमत है, सेहत हजार नेमत से बेहतर है। ए खुदावंद करीम, सेहत की कदरदानी करने की तौफीक नसीब फरमा। बीमारों को शिफा नसीब फरमा, परेशानियों की परेशानी को दूर फरमा, मुसीबतों की मुसीबतों को दूर फरमा। ए मौला करीम, जिनके घरों में नौजवान बच्चियां हैं, अभी तक शादियां नहीं हुई, इसका इंतजाम नहीं हो रहा है। ए मौला, उन माँ बापों को रातों को नींद नहीं आती। ए मौला, ए मौला, उनके लिए बेहतरीन इंतजाम फरमा, उनके मुकद्दर में बेहतरीन जोड़ा नसीब फरमा, मुनासिब जगह पर उनकी शादियां मुकद्दर फरमा और उनको खुशो-खुर्रम जिंदगी बसर करने वाला बना। ए मौला, जिनके यहाँ औलाद नहीं है उनको ए मौला नेक साले औलाद नसीब फरमा। जिनके यहाँ औलाद है, नाफरमान है, इनको मुतियों फरमा बता कर ए मौला, माँ बाप की आंखों की ठंडक बना, कम्युनिटी, समाज, सोसाइटी के लिए आंखों की ठंडक बना। ए मौला, वो माँ बाप रोते हैं कि जिन बच्चों को बड़ा किया है, इनको आग पकड़ कर चलना सिखाया है और ए मौला करीब इनको कारोबार में लगाया है, वो आज माँ बाप को और बड़े बूढ़ों को कुछ नहीं गिनते। ए मौला, और औलादों को अपने माँ बाप की कदरदानी करने की तौफीक नसीब फरमा, अपने बड़ों बूढ़ों की इज्जत इकराम करने की तौफीक नसीब फरमा। ए मौला, इंसानियत का दर्द उनके दिलों में पैदा फरमा। ए मौला, हर एतबार से ए मौला इस्लामी मुआशरा, इस्लामी माहौल नसीब फरमा। ए मौला, ये फतेहपुरा बस्ती बहुत कीमती बस्ती है, यहाँ का हर नौजवान, यहाँ का हर बूढ़ा, ये उलमा नवाज है, ये कदरदान है। ये मौला, ये सखावत में भी आगे है, हर चीज में आगे है। ए खुदावंद करीम, इन सखावत को कबूल फरमा कर ए मौला तमाम गुनाहों को माफ फरमा और खुश हो जा और खुश होने वाले तमाम काम करने की तौफीक नसीब फरमा। ए मौला, जिन्होंने
نے ہمیں بلایا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، عزت اکرام کیا، اے مولا یہاں تک بٹھایا ہے، اے مولا تمام کو جزائے خیر نصیب فرما۔ یہاں جو مجمع میں ہے اور جو کسی مجبوری معذوری کی وجہ سے نہیں آ پائے، اے مولا ان تمام کو اپنے شایان شان بدلہ نصیب فرما۔ حاضرین کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما، مرادوں کو پورا فرما۔ اے مولا اولاد کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، فتح پورہ بستی میں حافظ عالم، اے مولا دین کے داعی قاری مفتی قاضی، اور اے مولا دین کی خدمت کرنے والے اور انسانیت کا اپنے دلوں میں درد رکھنے والے پیدا فرما۔ اے مولا ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی یہاں اس فیلڈ میں بہت سارے بچے بہت سارے فیلڈ میں الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں، اے مولا دینداری کے ساتھ مزید ان کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا ہمارے مرحوم کریم کاکا اور عبدالغنی بھائی پٹیل اور ہمارے اسحاق بھائی پٹیل اور یہاں کے ہمارے مولانا مرحوم عبدالغنی صاحب، مولا تمام کی روحوں کو اے مولا کریم تمام کی مغفرت فرما، اور جن کا میں نام نہیں لے رہا ہوں اے مولا جتنے بھی یہاں کے مرحومین ہیں تمام کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ جو بیمار ہے اللہ ان کو بستروں سے اٹھا کر صحیح سالم بنا کر اپنی دکانوں میں، مشغلوں، کاروبار میں اور عبادت کے اعتبار سے مسجدوں میں لانے کے فیصلے مقدر فرما۔ اے مولا اس مجمع میں جو نوجوان ایسا بیٹھا ہے ہر اعتبار سے پریشان ہے، اے مولا جو نہ کہہ سکتا ہے نہ سہ سکتا ہے، اے مولا اس کے دل کا حال تو جانتا ہے، اے مولا تو کارساز بن کر، تو ناصر بن کر، تو مددگار بن کر ان کے لیے تمام دروازوں کو کشادہ فرما دے۔ اے مولا اپنے دلوں میں بیچارے ایسے ارمان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اے مولا ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اے مولا تجھ سے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ اے مولا ہم تمام کی دعاؤں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کے خیر میں قبول فرما۔ اے مولا یہ مجمع اتنی دیر تک بیٹھا، اے مولا کریم اپنے شایان شان بدلہ نصیب فرما۔ یہ ساری نیکیاں کل قیامت کے دن ایسے موقع پہ ہمیں کام دینے والی بنا دے کہ مولا جہنم سے ہٹا کر ہمیں جنت میں پہنچا دے، تیری ناراضگی سے ہٹا کر تیری رضا میں کام آنے آ جائے، یہ نیکیاں اسے فیصلے مقدر فرما دے۔ اے مولا کریم اس نیکیوں کی برکت سے پل صراط سے گزرنا آسان فرما دے۔ ہم تمام کو حسن اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمانا، اپنی زبانوں پر کلمہ جاری فرمانا۔ اے خداوند کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور وہاں سے لے کر صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے، اور ابھی بھی تیرے نیک بندے تیرے راستوں میں چل کر اے مولا جنگلوں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، اے مولا مساجد میں، خانقاہوں میں جہاں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے مولا خصوصاً فتح پورہ والوں کے لیے اور عموماً ہمارے اس پورے علاقے کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ مقدر فرما۔ اے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔